ہماری جو ثقافت ہے, جو ہمارا جو معاشرتی جو فیبریکیشن ہے, وہ سب کچھ جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. آج جو کچھ ہماری جو پردہ بصارت میں چیزیں آتی ہیں سامنے, آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ضیاء الحق کا دور تھا تو ایک نیوز کاسٹر نے نیوز جو تھیں وہ بغیر دوپٹے کے پڑھ دی تھی, تو اگلے دن علماء حضرات نے بڑا وسیع پیمانے پہ احتجاج کیا تھا. اس میں تو سر وہ نکاح تک کا سین بھی نہیں دکھاتے تھے, وہ مطلب بس ایزیوم ہوتا تھا کہ بس ہاں نکاح ہو گیا, نکاح کے بعد آگے کی چیزیں دکھانی شروع کر دی. اب تو باتیں بھی ہوتی ہیں, ڈائلاگز بھی ہیں, اور پھر دلہا دلہن کے کمرے تک کیمرے کو لے گئے. پرانے دور میں سمینہ پیرزادہ اور عثمان پیرزادہ کا ایک ڈرامہ تھا, اس میں دونوں کی چونکہ ویسے کی کیمیا بیوی ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کو ڈیورس دینی تھی. انہوں نے طلاق کے لفظ انہوں نے جب طلاق کے ورڈ یوز کیا تو علماء حضرات نے کہا کہ طلاق واقعہ ہو گئی, اب دونوں کٹھے نہیں رہ سکتے. توقیر ناصر کا تبصرہ آیا تھا کہ پھر میرے ساتھ تو نکاح ہوا تھا تو پھر میری بیوی میں. عورت اور مرد کا ٹانگوں میں ٹانگیں ڈال کے بیٹھنا, باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھنا, عورت کا مرد کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھنا, کس کرنا, یہ وہ کہتے ہیں یہ فرینڈشپ ہے. اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو ہماری فرینڈشپ ہے. یہ جو ایل جی بی ٹی ٹائپ لوگ ہیں نا, یہ بیمار لوگ ہیں. مردوں کے بھی اس کی اکثر شرٹ اتار دی جاتی ہے, اس کی بنین اتار کے شارٹس میں اس کو سوئمنگ کرتے دکھا دیا جاتا کہ ظاہر بات ڈرامہ زیادہ عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, ان کو بھی فیسینیٹ کرنے کی کوئی ضرورت. ہر خاتون کے نا کچھ ماضی کے کچھ پچھتاوے ہوتے ہیں, کچھ گرج ہوتے ہیں. گرج سے مراد اپنی ساس پہ گرج ہو گیا, اپنے خاون پہ ہو گیا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو گیا. اچھا جب وہ ٹی وی پہ وہی سین دیکھتی ہے نا تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا سین میری کہانی چل رہی. پھر جناب وہ ایک دو ڈرامے دیکھے گی اور وہ اکیلے میں سمجھے گی کہ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. وہ اگر اس کو خاون سے کوئی گلا تو شام کے آتے تک اس نے اپنا پورا ایک وہ تیار کیا ہوگا کہ خاون سے آج بدلہ کیسے لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں منٹو نہیں ہوں, مجھے لگا آپ دیکھ رہے ہیں. جی میں دیکھ رہا ہوں, وہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں منٹو کا کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستانی معاشرہ ایک گہرے ثقافتی, سماجی اور معاشرتی جو ڈھانچے پہ قائم ایک معاشرہ ہے, جہاں پر جو معاشرتی اقدار ہیں, جو تہذیبی اور ثقافتی اقدار ہیں, وہ بہت زیادہ گہری جڑیں رکھتی ہیں. اور اسی کے تناظر میں جو پاکستان کی معاشرتی اور قومی جو پالیسی ہے یا قومی جو بیانیہ ہے وہ اسی کے اوپر کھڑا ہے. لیکن آج اگر ہم اپنی پاکستان کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے, جو شوبز انڈسٹری ہے, اگر ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری جو ثقافت ہے, جو ہمارا جو معاشرتی جو فیبریکیشن ہے, وہ سب کچھ جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. آج سے جو ہے 20 اور 25 سال پیچھے جا کے اگر دیکھیں تو ہم ڈرامہ انڈسٹری میں صرف پاکستان ہی نہیں, ایشیا ہی نہیں, بلکہ ورلڈ وائڈ لیول پہ جو ہے وہ کنگ تھے. ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھتے تھے جہاں ہمارے اسٹینڈرڈز, جہاں ہماری نارمز جو ہیں وہ ان کو ریکگنائز کیا جاتا تھا. لیکن گزشتہ کوئی 15 سے 20 سال اگر ہم دیکھیں, اس میں پرائیویٹائزیشن جو ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں. ہماری جو شوبز انڈسٹری ہے وہ سب سے زیادہ ان چیزوں میں متاثر ہوئی ہے. انٹرنیشنل جو ثقافتی یعنی کہ جو کہہ لیں دباؤ باہر سے آیا ہے, جو باہر کی یعنی کہ جو چیزیں ہیں جو ہم یہاں پہ پاکستان میں کسی صورت بھی جن کو ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ پاکستان میں بھی کبھی ایسا ہوگا شوبز میں, وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں. متواتر اس میں جو ہے وہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں اور ذہن سازی کی طرف جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ہماری شوبز انڈسٹری جو ہے وہ چل رہی ہے. رائٹرز ہوں, چاہے وہ ہمارے ایکٹرز ہوں, چاہے وہ ہمارے پروڈیوسرز ہوں, چاہے وہ ہمارے ڈائریکٹرز ہوں, جس لیول پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ انٹینشنلی ان انٹینشنلی کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ ہماری نئی جو نسل ہے ان کی جو ہے وہ ذہن سازی میں بہت کردار ادا کر رہی ہیں. اور ہم یہ آج بیٹھ کے اس گفتگو میں مطلب سمجھیں گے کہ ایسا وہ لوگ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, کسی ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں, یا وہ صرف بھیڑ چال کا حصہ ہے اور خربوزہ جیسے خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے, یا مرتا کیا نہ کرتا کہ جو ہے وہ سمجھ لیں اس طرح کی کوئی مجبوری ہے جس کے تحت وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہم اس پہ آج گفتگو کریں گے. میں بلال شوکت آزاد آج پھر موجود ہوں آپ کے پاس یہاں راز تعمیر ایپیسوڈ 3 کے ساتھ, اور میرے ساتھ موجود ہیں انجینئر لقمان خان, اور آج ہم پھر سے راسل گفتگو کریں گے. تو اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. تو سر آپ اور میں کیونکہ ہم 80s کے لوگ ہیں اور ہم لوگوں نے جو زمانہ دیکھا ہے شوبز کا, جو ہم پی ٹی وی یا ایس ٹی این کے ڈرامے دیکھا کرتے تھے,
اس کے مقابلے میں آج جو کچھ ہماری جو پردہ بصارت میں چیزیں آتی ہیں سامنے، آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں اپنے اس پرانے ایکسپیرینس کی بیس پہ اور آج کے موجودہ کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، پاکستان میں ٹیلی ویژن کا آغاز 1964 میں ہوا. پھر ٹی وی جو ہے 1964 میں اس نے اپنی نشریات کا آغاز کیا. جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا زیادہ رواج تھا. کلر ٹی وی کسی کے پاس ہوتا تھا، اور پی ٹی وی کی محدود نشریات ہوتی تھیں جو شام 5 بجے شروع ہوتی تھیں اور رات 11 بجے ختم ہو جاتی تھیں. 5-6 گھنٹے کی نشریات ہوتی تھی. اس میں 8 بجے پرائم ٹائم پہ ایک ڈرامہ لگتا تھا اور 1 گھنٹے کا، اور اس میں اگر ایڈ آپ نکال دے تو 40 منٹ کا ڈرامہ ہوتا تھا، اور 9 بجے کی خبریں پورا پاکستان سنتا تھا. اور 9 بجے کی خبریں سننے کے بعد یہ بات ازیوم کر لی جاتی تھی کہ اب نشریات تقریباً ختم ہونے والی ہے. شب بخیر کلام الہی آتا تھا اور اس کے بعد وہ نشریات ختم ہو جاتی تھی اور لوگ اپنے بستروں پہ سونے کے لیے چلے جاتے تھے. اچھا، اس زمانے میں جو ہے نا، جو ہمارے ڈرامے تھے جیسے وارث ہو گیا، ان کہی ہو گیا، خدا کی بستی، یہ وہ ڈرامے تھے جنہوں نے بہت عروج حاصل کیا. اصل میں اس کی وجہ ایک اور بھی بتاؤں گا، کیونکہ ہماری آڈینس کے پاس کچھ زیادہ دیکھنے کے لیے تھا نہیں. اچھا، یعنی ریڈیو سے ہم ترقی کر کے ہم پہنچے تھے ٹیلی ویژن پہ، اور ٹیلی ویژن بھی بلیک اینڈ وائٹ تھا. اچھا، اب جو کچھ ٹی وی پہ دکھایا جاتا تھا وہی ہمارے لیے سورس آف ویورشپ ہوتا تھا، اور اسی سے جو ہمیں پیغام ملتا تھا ہم اس کو سورس آف ایجوکیشن بھی، سورس آف ایجوکیشن، سورس آف انسپریشن تھا. اور 9 بجے کا جو خبر نامہ ہوتا تھا اس کے اندر پورے ملک کی خبریں ہوتی تھیں. 15 منٹ زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کا ہوتا تھا، اور باقی کی خبریں لوگ اگلے دن اخبار میں پڑھتے تھے. تو جو کچھ اس میں، اور اس میں اگر ایک اداکار ایک ڈرامے میں اپیئر ہو جاتا تھا تو وہ اپنے آپ کو بڑی کامیابی سمجھتا تھا، اور وہ راتوں رات شہرت کی بلندیوں پہ بھی پہنچ جاتا تھا. ڈیفینیٹلی ظاہری بات ہے کہ 10 کروڑ اس وقت عوام تھی اور انہوں نے ایک ہی چینل دیکھنا ہوتا تھا. اچھا، اور اس میں پھر اسلامی اقدار کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب ضیاء الحق کا دور تھا تو ایک نیوز کاسٹر نے نیوز جو تھیں وہ بغیر دوپٹے کے پڑھ دی تھیں، تو اگلے دن علماء حضرات نے بڑا وسیع پیمانے پہ احتجاج کیا تھا. تو ضیاء الحق کے دور میں، یہ ضیاء الحق کے دور کی بات. ضیاء الحق صاحب نے اس پہ بڑا، یعنی کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ٹی وی کو بڑا کنٹرول میں رکھا ہوا. اچھا، اور فلم کوئی نہیں آتی تھی اس پہ، اور اگر کسی بندے نے فلم دیکھنی ہوتی تھی تو اس کو انڈیا کے دوردرشن چینل کو ایریل کے تھرو اپروچ کرنا پڑتا تھا، اور وہ بھی کبھی صحیح آتا تھا اور کبھی نہیں آتا تھا. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی لوگوں کے پاس دس واز دا سورس آف انسپریشن، ایجوکیشن. تو وہاں پہ ایک کوالٹی چیز جو ہے نا وہ دکھائی جاتی تھی اور اس پہ پوری محنت کی جاتی تھی. اس کے بعد جو اگلا ایرا ہے وہ ہے 90 کے بعد کا، جب میں نے دیکھا ہے جب این ٹی این اور ایس ٹی این آ گئے، شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک. اور اس پہ وہ پہلے اس کی آزمائشی نشریات تھیں، اس پر کچھ ریسلنگ وغیرہ کی کلپ لگتے تھے، کارٹونز چلتے تھے، اور یا کچھ ایک آدھی فلم لگ جاتی تھی. اور پھر انہوں نے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب یہ 2 چینل نئے آئے تو اس وقت بھی علماء حضرات نے احتجاج، پرائیویٹ سیکٹر تھا نا، یہ پرائیویٹ سیکٹر تھا. اور انہوں نے کہا کہ اس پہ بے حیائی ہو رہی ہے اور یہ فلمیں دکھائی جاتی ہیں، انگریزوں کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ وہ پھر جناب اگلے دن بڑا احتجاج ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا. لیکن یہ تو بڑے بڑے شہروں میں ہی رہا ہے، ایس ٹی این وغیرہ جو ہے، کراچی، لاہور، ہاں بڑے شہروں میں رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے علماء حضرات بھی انہیں علاقوں میں، بلکہ بہت عرصے تک جب یہ این ٹی این اور ایس ٹی این تھا تو گاؤں وغیرہ میں بھی پی ٹی وی ہی دیکھا جاتا تھا، وہاں اس کی نشریات جاتی نہیں تھی. لیکن ایک لیول پہ یہ کام شروع ہو گیا تھا، اور جو ایک پردے یا دوپٹے کا تصور تھا اس کو کسی حد تک اس نے بریچ کیا تھا. کچھ ٹیبو ٹاپکس کے اوپر ڈرامے بھی انہوں نے بنائے جو پی ٹی وی پہ نہیں چل سکتے تھے، لیکن ادھر ضرور چلے ہیں سٹارٹنگ میں. ہاں، ہفتے میں نا پرانی فلم لگتی ہوتی تھی رات 10 بجے کے بعد، مووی نائٹ. ہاں، مووی نائٹ میں، اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگتی ہوتی تھی. اس میں کوئی پنجابی فلمیں ہوتی تھیں، کوئی اردو فلمیں ہوتی تھیں، لیکن وہ بھی کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہوتی تھی، اور پاکستان کی ساری ہوتی تھی.
پھر جی 2000 کے بعد جب آپ کا پرائیویٹ چینلز آنا شروع ہو سیلاب آیا، بلکہ سونامی، ہاں سیلاب آیا، شروع کیا جیو نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے. اچھا اس میں بھی ان کا فوکس زیادہ تر تھا نیوز اور مذہبی پروگرام، انٹرٹینمنٹ ان کا اتنا زیادہ فوکس نہیں تھا. پھر اس کی دیکھا دیکھی جب کچھ حکومت کی طرف سے ان کو پریویلیج ملی تو اور چینلوں نے بھی اپنا سر نکالنا شروع کر دیا، اور پھر پرائیویٹ چینل مزید ایڈ ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد ہر بندہ اس طرف رش کرنے لگا. پہلے صرف زیادہ انٹرٹینمنٹ کے نیوز کے چینل تھے، پھر ڈراموں کے چینل آنے شروع ہو گئے، اور 2010 تک یہ جو تعداد تھی کافی حد تک بڑھ گئی. اچھا اس دور میں بھی جو ایک ہمارے پرانے پی ٹی وی نے جو ایک ڈیکورم برقرار رکھا ہوا تھا ہماری سماجی اخلاقی مذہبی روایات کے مطابق، اس کو ان ڈراموں نے بریچ کرنا شروع کر دیا. اس میں تو سر وہ نکاح تک کا سین بھی نہیں دکھاتے تھے، وہ مطلب بس ایزیوم ہوتا تھا کہ بس ہاں نکاح ہو گیا. اب تو اس کے بعد جو ڈرامے آنے شروع ہوئے اور انہوں نے نکاح کے بعد آگے کی چیزیں دکھانی شروع کر دی. اب تو باتیں بھی ہوتی ہیں، ڈائلاگز بھی ہیں، اور پھر دلہا دلہن کے کمرے تک کیمرے کو لے گئے، بلکہ ہنی مون ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، سہاگرات ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ میں آپ کو پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوا اور کیسے ہو رہا. اچھا پھر جناب سوشل میڈیا نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور 2010 کے بعد سوشل میڈیا کا طوفان آنا شروع ہو گیا. اور جب یہ طوفان آیا تو پھر بے تحاشا پلیٹ فارم کھل گئے، یوٹیوب آ گیا اور باقی ساری چیزیں آ گئی. پھر لوگوں نے مین سٹریم میڈیا سے اپنی توجہ ہٹا لی اور سوشل میڈیا پہ جانا شروع ہو گئے. پھر جب مین سٹریم میڈیا والوں کو پتہ چلا کہ جب ایک پروگرام ہمارا مین سٹریم پہ چلتا ہے تو وہ 1 گھنٹے میں ویورشپ لیتا ہے 50,000، اور سوشل میڈیا پہ جب اسی پروگرام کو ہم چڑھاتے ہیں تو اگلے دن اس میں ویورشپ 2 ملین بغیر اشتہارات کے، اور بغیر اشتہارات کے وہ ہوتا ہے، اور لوگ اپنی کنوینئنس پہ دیکھتے ہیں جہاں دل کرے. تو مین سٹریم میڈیا سیکنڈری حیثیت اختیار کر گیا اور سوشل میڈیا جو ہے پرائمری حیثیت اختیار کر گیا. تو کہیں یہ وجہ بھی تو نہیں ہے یہ جو پالیسی شفٹ، یعنی کہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو کوئی پالیسی نہیں ہے نا کنٹینٹ کی، جس طرح کا دل کرے جیسا کنٹینٹ مرضی چلا. دیکھیں جی پالیسی گورنمنٹ کی تو کوئی چینج نہیں ہوئی، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایک نارمز ہیں، سوشل نارمز، جو ڈرامہ یا فلم بناتے وقت پہلے آپ نے ذکر کیا اسلامی اقدار یا معاشرتی اقدار، جو ہماری مشرقی یعنی کہ جو ہماری مشرقی پن ہے، وہ چیزیں تب تک رہی ہیں جب تک ان پہ پتہ تھا کہ چیک لگانے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو دیکھنے والی آڈینس ہے وہ اس کو اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہے، اور وہاں دیکھی بھی وہ چیزیں جاتی ہیں جو کرنج یا زیادہ سے زیادہ کنٹروورشل ہوں، ان کو زیادہ مطلب پذیرائی ملتی ہے. دیکھیں سوشل میڈیا پر 3 چیزیں بڑی آسانی سے بکتی ہیں، وہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی ایک بات کی تھی، کرائم، کنٹرول اینڈ کنٹروورسی. بالکل، کرائم، کامیڈی اینڈ کنٹروورسی، سوری میں غلط کہے گا، کرائم، کامیڈی اینڈ کنٹروورسی. جی ٹھیک ہے. دیکھیں جو بندہ انویسٹر ہوتا ہے نا، اس کے لیے اخلاقی نارمز کوئی شے نہیں ہوتی. اس کو اپنے کاروبار سے غرض ہوتا ہے، اس کو اپنے پیسے انویسٹمنٹ کی کو ڈبل ہونے سے غرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب سٹیج ڈرامے کے اوپر گانے اور ڈانس ہونے شروع ہو گئے تو حکومت نے کہا کہ اس کو روکا جائے. تو ڈرامہ جو بنانے والے تھے ان کی پہلی آواز یہ تھی کہ یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے، یعنی جیسے آڈینس ہوں گے ویسی ہی ان کو مٹیریل پرووائڈ کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی پہلے ڈرامہ جو ہے لوگوں کو دیکھنے کے لیے بنتا تھا، اب لوگوں کو دیکھ کے ڈرامہ یا فلم بنتی ہے کہ لوگ کس طرح کے. اچھا سوشل میڈیا پہ چونکہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پوری دنیا کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا کے ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا کا آپ لٹریچر دیکھ سکتے ہیں. اچھا اب ایک جو ایک ویور ہے، تماشائی ہے یا خواتین و حضرات ہیں جن کو کہا جاتا ہے، جب اس کے برین کا لیول اس لیول پہ ایڈجسٹ ہو گیا جو کہ ہماری معاشی، سیاسی اور مذہبی اقدار سے بہت آگے کی چیز ہے، تو پھر ہمارے جو لوکل پروڈیوسر تھے، لوکل جو ڈائریکٹر تھے یا جو لوکل چینل تھے، انہوں نے اپنے ڈراموں کو، اپنے پروگراموں کو ادھر موڈیفائی کرنا شروع کر دیا. موڈیفائی کیسے کرنا شروع کر دیا؟ وہی گلیمر، وہی بولڈنس. دیکھیں اب پرانے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ جب زیادہ دور میں پی ٹی وی کے ڈرامے لگتے تھے، عورت کو کبھی لیٹے ہوئے نہیں دکھایا جاتا. بالکل سر. اب کیمرہ چلتا ہے، اس کے پاؤں سے چلتا ہے، اینگل بھی ایسے نہیں کیمرے کے ہوتے تھے جس سے اس کی باڈی شیپ کا اندازہ، اور پھر کپڑے بھی ایسے نہیں ہوتے تھے. اچھا اب چیزوں کو زیادہ سے زیادہ مسالہ ڈال کے گلیمرائز کیا گیا.
ٹھیک ہے. میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ پرانے زمانے میں مرغا شوربے والا ہم پکاتے تھے یا گوشت شوربے والا, اب وہ بنانا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر جو زبان کا ٹیسٹ ہے, اس طرح جو ایک ہمارا ویور ہے اس کے برین کا جو ڈوپامن لیول ہے جو اس کو انٹرٹینمنٹ دیتا ہے وہ بہت ہائی لیول پہ چلا گیا. تو اب لو لیول کی انٹرٹینمنٹ اس کو اپیل نہیں کرتی. اچھا, پھر اگلی بات یہ ہے کہ پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ 3 مہینے کے لیے لگتا تھا اور 3 مہینے میں 12 قسطیں ہوتی تھیں, اس کے بعد ڈرامہ ختم ہو جاتا تھا. میکسیمم بہت زیادہ کوئی پبلک ڈیمانڈ والا ڈرامہ ہوا تو 20-21 تک چلا جائے. ہاں جی. اچھا, اب ایک ڈرامے کی 400 قسطیں ہیں, 500 قسطیں ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ 500 قسطوں میں وہ کیا دکھائیں گے؟ کانٹینٹ دکھائیں گے کہ وہاں پہ مسالے دکھائیں گے. اب کانٹینٹ تو ختم ہو گیا. بالکل. مثلا ایک ڈرامے میں شادی ہو رہی ہے تو وہ 15 قسطوں تک شادی چلتی ہے اس میں, بلکہ سارے فنکشن انہوں نے دکھانے اور یہی آگے پھر معاشرے میں وہ چیزیں. اچھا, یہ لیا کہاں سے گیا؟ اسٹار پلس پہ ڈرامہ لگتے تھے اور اس میں کہانی کم ہوتی تھی, گلیمر زیادہ ہوتا تھا, ایکشن زیادہ ہوتا تھا, ایک سین پہ 10 لوگوں کی شکلیں دکھاتے تھے, دھوم تانا چلتا رہتا تھا, نتیجہ کوئی نہیں نکلتا تھا. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ایک ڈرامے کی جب آپ 400 قسطیں کریں گے تو آپ نے کنٹینٹ کہاں سے لانا؟ تو آپ پھر کنٹینٹ انٹرنیشنل پکڑیں گے, ہمسایوں کا پکڑیں گے, پھر اس میں آپ وہ چیزیں دکھانی شروع کر دیں گے جو ہماری اخلاقیات سے بالا تر ہوں گی. سر ریئلسٹک بھی نہیں ہے نا. پہلے تو ہم ریئلزم پہ زیادہ ورک کر رہے ہوتے تھے نا. کوئی معاشرے کا کوئی ایشو لے آئے, کوئی ایسی بات لے آئے جس کا عوام کو پتہ ہونا ضروری ہے, جہاں ایجوکیٹ ہونا ضروری ہے, ایجوکیشنل یعنی کہ اسٹف ہوتا تھا. اصل میں ہمارا میڈیا جو ہے نا وہ لوگوں کو حقیقی زندگی سے دور کر رہا ہے. وہ ان کو سر آبجیکٹیفائی کر رہا ہے چیزوں کو جو کہ ممکن نہیں ہے ریئل لائف میں ان کو حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے. اصل میں وہاں پہ کرمنل کو ہیرو کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. بالکل ایسے. اور آپ اندازہ کریں کہ پرانے زمانے میں جب فلمیں ایسی لگتی ہوتی تھیں تو بہت سارے جرائم فلموں سے جنم لیتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں بھی ہیرو کو ایٹ اے ٹائم ہیرو اور ولن بھی دکھایا جاتا تھا جو لوگوں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا. رابن ہوڈ ٹائپ کلچر تھا. اس وقت بھی اگر کوئی ڈرامے میں کرمنل دکھایا جاتا ہے تو ساتھ میں اس کو ایسا پیچھے بیک گراؤنڈ اس کا دکھایا جاتا ہے کہ نہیں, گلوریفائی کے علاوہ ایک ایسا بیک گراؤنڈ دکھایا جاتا ہے کہ قوم جسٹیفائی کرے کہ یہ بندہ جو ہے یہ صحیح کرمنل, مطلب قانون ہاتھ میں لینا یا شریعت کا مذاق اڑانا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ درست ہے. جو کچھ بھی آپ کریں آپ ہیرو ہیں. دیکھیں جی, نکاح جو میں ڈراموں میں نکاح دکھایا جاتا ہے اس میں نگ سارے پورے کیے ہوتے ہیں, مولوی صاحب بھی بٹھائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مولوی صاحب جب قبول کروانے لگتے ہیں تو کوئی بیچ میں بندہ کود پڑتا ہے اور کہتا ہے جی مولوی صاحب نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا, اب مولوی صاحب فزیکل کلمے بھی پڑھواتے ہیں اور مولوی صاحب فزیکل جاب و قبول بھی کرواتے ہیں. ایسے ہی ہے. مجھے یاد ہے کہ پرانے دور میں سمینہ پیرزادہ اور عثمان پیرزادہ کا ایک ڈرامہ تھا, اس میں دونوں حقیقی چونکہ ویسے کی کیمیاں بیوی ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کو ڈیورس دینی تھی. انہوں نے طلاق کے لفظ انہوں نے جب طلاق کے ورڈ یوز کیا تو علماء حضرات نے کہا کہ طلاق واقعہ ہو گئی, اب دونوں اکٹھے نہیں رہتے. اس پہ توقیر ناصر کا تبصرہ آیا تھا کہ پھر میرے ساتھ تو نکاح ہوا تھا تو پھر میری بیوی بن گئی. لیکن دیکھیں حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے 2 عورت مرد نے آپس میں جاب و قبول کر لیا تو وہ میرے ناقص علم کے مطابق مذاق میں بھی اگر آپ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں نا, جاب و قبول والے یا طلاق والے, دونوں صورتوں میں علماء اس میں بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں, لیکن کہا گیا ہے کہ اس میں چیزیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں. لیکن چلیں ہم اس میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ سینسٹیو میٹر ہے. اس کے اوپر آپ کو ہمیں تو بینگ ہم عالم نے لب کشائی نہیں کرنی ہے. ان لوگوں کو بھی جو الٹریٹ ہیں ان کو بھی نہیں اس پہ کوئی نہیں کرنا چاہیے. یعنی سوال اٹھے ہی کیوں جب چیز ہی پیدا نہ ہو تو, لیکن پھر بات ادھر ہی آ جاتی ہے نا. آپ والی بات ہے نا کنٹروورسی کے بغیر تو پھر کنٹروورسی. اچھا, اب اگلی بات ایک اور بھی ہے نا, پھر میں دوبارہ یہی سوال پوچھوں گا, جب 400 قسطوں کا ڈرامہ ہوگا تو آپ دکھائیں گے کیا اس کے اندر؟ تو آپ نے کوئی نہ کوئی ڈرامہ بازی تو کرنی ہے نا اس کے اندر. ڈرامہ یہ لفظ کوئی نہ کوئی ڈرامے کے اندر جب ڈرامے بازی نہیں کریں گے. اچھا, ایک بات اور ہے کہ ڈرامے میں دیکھنے کے سین اگر 40 منٹ کا ایک قسط ہے تو 2-4 ہوتے ہیں, باقی سب فلر کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. فلر سے مراد ہے کہ وہ ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا, کہانی 2 کرداروں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے, کبھی وہ اس نکر میں لے جاتے ہیں, کبھی اسپاٹ لائٹ 2 یا 3 لوگوں پہ ہوگی اور باقی جو ہے وہ صرف بس. اس کی ایک اور مثال میں چلیں اس کو آگے جا کے بھی ذکر کریں گے. ایک ڈرامہ آج کل شروع ہوا, میں منٹو نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اس میں شروع کی قسطوں میں تو 2 خاندانوں کا بہت بڑا جھگڑا دکھایا گیا جو 200 بندے ایک دوسرے کی فیملی کے مار چکے ہوئے ہیں. اچھا, 3-4 قسطوں میں دکھا کر ڈرامے کی ہائپ کریٹ کی
اور اس کے بعد پچھلی کوئی 10 قسطوں سے وہ ایک استاد اور ایک شاگرد کا عشق مشوقی دکھائی جا رہی ہے، نارملائز کیا جا اور رہا وہ ہے، جو 2 بدماش بڑے پاوے دکھائے تھے ان کو آپس میں لڑتے نہیں دکھایا، اب ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا ساتھ میں ان کو جسٹیفیکیشن یہ دی جا رہی کہ ایک دوسرے کے بندے مارنا جو ہے نا وہ جائز ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو وہ کہتا جی اس نے میرے اتنے بیٹے مارے، اس نے کہا اس نے میرے اتنے بیٹے مارے، ٹھیک ہے جناب۔ تو میں چیزوں کو پھر وہی بات ہے کہ گلیمرائز کیا جائے۔ سر یہ جو منافقت، یعنی اب آپ نے اس ڈرامے کا ذکر کیا ہے تو میرے مائنڈ میں ایک بات ہے کہ منٹو جو ہے وہ تو معاشرے کی منافقت کو بے نقاب کرنے والے ایک رائٹر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ آگے ایڈوانس چیزیں انہوں نے لکھی اپنے ٹائم سے، لیکن وہ جو تھیں وہ ایکچول میں گراؤنڈ پہ موجود تھیں، اس وقت وہ یہی کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ اب جو دکھا رہے ہیں اس میں کہاں ان کے ساتھ ان کا منٹو کہتے تھے کہ میں زمانے کی منافقت دکھاتا ہوں، اور یہ زمانے کی منافقت کو بیچتے ہیں، بیچ بھی رہے ہیں اور عام کر رہے ہیں، مطلب منافقت کو یعنی گلوریفائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں جب ایک چیز بکے گی تو عام ضرور ہوگی، دیکھیں مارکیٹ کے اندر اگر عام بہت زیادہ آ جائیں گے تو عام ہوگے نا، یعنی جب آپ ایک چینل پہ 10 ڈرامے دکھائیں گے تو پھر کیا میسج تو کنوے ہو رہا معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر چینل 15 یا 20 چینل ہے، ہر چینل پہ ہر گھنٹے بعد ایک نیا ڈرامہ لگتا ہے، تو 200 ڈرامے آپ دن میں لگتے ہیں ایک آپ کے مین اسٹریم میڈیا۔ زیادہ تر سر وہ لکھنے والے جو ان کے لکھاری ہیں، وہ لکھنے والے بھی، ان کو بنانے والے، ان میں کام کرنے والے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں، تو کہانی کہیں نہ کہیں ایک دوسرے ڈرامے سے وہ ضرور وہ جو رائٹر ہوتا ہے نا، رائٹر وہ بیسیکلی اپنا قلم جو ہے نا وہ چلاتا ہے پیسے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی کہ پرانے زمانے کی جو فلمیں تھیں ان میں ایک تھیم ہوتا تھا بوائے میٹ گرل اینڈ دے میریڈ ایٹ دا اینڈ، اور بیچ میں ایک ولن ہوتا تھا جو ان کو نہیں ملنے دیتا، ظالم سماج۔ اچھا ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ بوائے میٹ گرل اور اس کے درمیان میں جو چیزیں آتی ہیں اس کو مذہب کو بھی بیچ میں ڈال دیا، اس کو بھی ولن کے طور پر، ہاں ایون مذہب کو ولن کے طور پہ یوز کیا، یعنی ایک ڈرامے کے اندر ایک دکھایا گیا کہ عورت بڑی با پردہ ہے اور با حیا ہے، اور ڈرامے کے اندر ہی اس کو نقاب اتارتے اور اپنے آپ کو دوسری سائڈ پہ لے کے جاتے ہوئے دکھایا گیا۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں، اور پھر جو اس کے اندر انہوں نے علماء کرام ڈالے ہوتے ہیں، جو مذہبی لوگ ڈالے ہوتے ہیں، ان کا حلیہ اتنا ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں ان کے ساتھ ریزیمبل کیا ہوتا ہے، ماتھے پہ بڑا سا محراب ہوگا، داڑھی ہوگی، ٹوپی ہوگی، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، کسی غلط ایکٹیویٹی کے حوالے سے، یہ نہیں کہ اس کے ذریعے کوئی میسج دین کا جائے، اس بندے کا مذاق اڑانے کے لیے اس بندے کو دین کا مذاق کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ایک اور چیز بڑی آسانی سے بکتی ہے، وہ ہے ویئرڈ تھنگ۔ ویئرڈ تھنگ کہتا ہے عجیب و غریب چیزیں۔ آپ خوبصورتی نہ بیچیں، بدصورتی بھی بیچ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کسی چیز کی بدصورتی دکھائیں گے تو وہ بھی انسان کو اٹریکٹ کرتی کہ یہ بندہ بدصورت کتنا کو ہو سکتا ہے۔ سر پہلے جو ہم ڈرامے دیکھتے تھے، میں کیونکہ خود لیٹ 80s میری برتھ ہے، اور میں نے 90s میں جو ہے وہ آہن بھی دیکھا، میں نے دھواں بھی دیکھا، میں نے الفا براو، چارلی، ٹیپو سلطان، مہرونیسا، سب دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے پہلے ہیں، آپ نے وارث اور انکہی، اور وہ ہم نے ان کا ری ٹیلی کاسٹ دیکھا ہے، آپ لوگوں نے فرسٹ ٹیلی کاسٹ دیکھا ہے۔ وہ جو ڈرامے تھے ان میں سر ایک بنیادی چیز ہوتی تھی کہ اس وقت جو معاشرے کی برائیاں تھیں ان کو ان ڈراموں میں یا یعنی اپنے ایکٹس میں وہ لوگ برائی کے طور پر پیش کرتے تھے، یعنی اس سے لوگوں کو وہ برا محسوس کرواتے تھے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں، یہ نہیں کرنی۔ اب جو اس وقت ڈرامے یا فلمیں بن رہی ہیں اس میں جیسے آپ نے کہا کہ مذہب کو بھی بطور ولن کے طور پر یہ نہیں بنایا جائے، تو اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں نارمز جو ہیں ہماری، اس میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہماری یعنی سوشل اور ریلیجیس، ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، جیسے نکاح ہو گیا، فیملی کلچر ہے ہمارا، یا ہماری جو مذہبی یعنی روایات ہیں ان کی بات کریں، اقدار کی بات کریں، ہماری جو ایتھکس ہیں، کوڈ آف کنڈکٹس ہیں جو ہمارے سوشل، ان کو بطور ولن یا برائی کے طور پر اس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم لڑکا لڑکی کی اگر بات کریں تو جو کلچر ہمارے یہاں پہ ایلیٹ کلاس میں ہے اس وقت، ہوگا ان کی اپنی لائف ہے جو، لیکن ہمارے جو کامن مین ہے یا مڈل کلاس کی بات کریں وہاں وہ کلچر نہیں ہے، اس کلچر کو وہاں پہ گلوریفائی اور پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو بات یہ مجھے بتائیں کہ جو ڈراموں میں گھر دکھائے جاتے ہیں
इतने इतने बड़े घर दिखाए जाते हैं, इतने इतने बड़े सेट दिखाए जाते हैं, क्या वो कॉमन मैन उसके साथ रिलेट कर कोई सकता है? रिलेट नहीं कर सकता, कोई रिलेशनशिप। अच्छा लेकिन अगर सर वो कोई मिडिल क्लास या गरीब का भी दिखाते हैं तो वो भी इस तरह का दिखाते हैं कि मतलब वो भी नेचुरल नहीं लग रही नहीं, चीजें। मैं देखें बात वही है, पुराने जमाने में गरीब लड़की अमीर लड़का मोहब्बत हो गई, फिल्म चली, विलन बीच में आया, जालिम समाज आया, एंड पे शादी एंड हो गया, 4 गाने वो यार बस। अच्छा, हम नेक्स्ट नॉर्म की तरफ चले गए हैं, बेहयाई का अगला लेवल हमने नॉर्मल समझ लिया, इसको कहते हैं नेक्स्ट नॉर्म। ठीक है, हम अच्छा, क्या आप एक पाकिस्तानी चैनल पे चलने वाला ड्रामा अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? कभी भी नहीं देख सकते। अब नहीं देख सकते सर, अब नहीं, ये आज से 10 साल पहले भी नहीं देख मतलब सकते। ये 2000 से लेकर अब तक की बात कर रहा हूं। आपके बच्चे, छोटे बच्चे भी आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आप लाजवाब हो जाते हैं। ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, अब आप मुझे ये बात बताएं कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो ड्रामा अगर नहीं देख सकते तो इसका मतलब है कि वो ड्रामा आप फिर अकेले देखेंगे। ठीक है, जब अकेले देखेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे आप फेसबुक पे बाज़ चीज़ें बाज़ लोग अकेले देखते हैं, तन्हाई कहा जाए ना, आप माशरत तो आपकी पागल तन्हाई पागल, और भी बड़ा कुछ। अच्छा, अब एक बात बताएं कि जब आप आपको एक और बात चले मैं बताता हूँ, आपको याद है पुराने ज़माने में ताजमहल फिल्म इंडिया के दूरदर्शन पे लगी थी, तो लोगों ने अपने घर खाली करके तो टीवियों के पास बैठ गए, तो पीछे उनके घरों में चोरियां हो गई थी। आज किसी बच्चे को कहे हाँ कि ये जरा ताजमहल देखो, तो वो 15-10 मिनट बाद कहेगा कि जी मेरे 10 मिनट सर आपने तो ज्यादा 2 मिनट बाद चले, 10 मिनट छोड़ दे। यानी हमने अपने लोगों के ब्रेन का लेवल या नॉर्मल लेवल इतना हाई फिक्स कर दिया हुआ है कि उसको लो लेवल की चीज़ ना समझ में आती है ना वो देखना चाहता है। अच्छा सर, फिर जैसे मैंने आपसे पीछे बात की कि जो हमारी नॉर्म्स हैं उनको हिट तो किया जा रहा है, आपने उसका जो आंसर दिया कि नेक्स्ट नॉर्म है, तो नेक्स्ट नॉर्म में अब LGBTQ आ रही है, उसमें फेमिनिज्म आ रहा है, उसमें और भी बड़ा कुछ आ रहा है, वो सारा कुछ जो उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है अनचाहे अंदाज में, यानी बाकायदा उसको लाउडली नहीं कहा जा रहा, कुछ जगहों पे कहा भी जाता है। मैं इसकी वजह बता देता हूँ। देखें, हमारे जितना भी मीडिया है ना, मीडिया इंडस्ट्री जो है, इस पे ये LGBT टाइप लोगों का ही कब्जा है। ठीक है, ठीक है, यानी उनमें आज़ादाना औरत का इख्तलात, औरत मर्द का इख्तलात, आप देखें कि अब ये जो ड्रामा जहाँ पे बन रहा होता है वहाँ पे अक्सर लड़कियाँ और लड़के आपस में बगलगीर हो रहे होते हैं और कहते हैं हम फ्रेंड हैं, हमें कोई इससे ज़्यादा नहीं है, और वो हर तरह की बातें भी कर रहे होते हैं और साथ में कह रहे होते हैं हम फ्रेंड है। जितने मेकअप के लोग हैं वो LGBT तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, देखें, मैं ये जो आपका तबका है जिसको हम उर्फ़े आम में तीसरी जिन्स कहते हैं, ये हमारे माशरे में बड़ा पिसा हुआ तबका है, ट्रांसजेंडर है, इनको हम माशरे में पजीराई नहीं दी जाती और ये बेचारे मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं, ग्लैमर का या ये शोबिज़ का रास्ता अख्तियार करते हैं, तो वो वहाँ पे या तो मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं। सर जो फितरी है वो तो बेचारा, उसमें जो फितरी तौर पर जो पैदाइशी ऐसा है नुक्स के साथ अल्लाह ताला ने उसको, नुक्स तो हमें लगता है अल्लाह बेहतर जानता है वो नुक्स है क्या है, लेकिन ये कि जो वो लोग हैं उनमें भी इन चीज़ों को लेके, नॉर्म्स को लेके बड़ी शिद्दत है। मैं बता रहा हूं, लेकिन ये जिनकी हम बात कर रहे हैं सर, ये तो एक्चुअल में होते भी नहीं है, ये तो सिर्फ अपने मेंटल वो उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए और बस, यानी वो लोग जो होते हैं ना कन्वर्टेड होते हैं। yes. यानी एक मर्द अपने औरतों जैसी हरकतें शुरू कर इसके ऊपर ही बड़ी लेदे होती रहती है। तो वो औरतें बड़े शौक से उसे मेकअप कराती कि इसको क्या लगे, इसके इमोशंस ही नहीं है। ठीक हो गई बात। तो लेकिन एक बात जो नॉर्मलाइज हो चुकी हुई है कि औरत और मर्द का टांगों में टांगे डाल के बैठना, बाहों में बाहें डाल के बैठना, औरत का मर्द का एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठना, किस करना, ये वो कहते हैं ये फ्रेंडशिप है। इसका मज़हब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो हमारी फ्रेंडशिप है, ये फितरत है जी मर्द औरत की। और फिर कहते हैं जी फ्रेंडशिप तो हो सकती है किसी के दरमियान भी, तो मैं कहता हूँ कि आप मर्द की मर्द से क्यों नहीं फ्रेंडशिप होती, मर्द की औरत से क्यों होती है? यानी मर्द की भी होती है सर, मर्द से मर्द की भी LGBTQ जो बेसिकली ज़्यादा चल ही यही रहा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो LGBT टाइप लोग हैं ना, ये बीमार लोग हैं। यानी बीमार से मुराद है कि उनका वो ज़हनी तौर पे बीमार है। आप और मैं क्यों लड़कियों जैसी हरकतें नहीं करते, या हम क्यों लड़कियों जैसा मेकअप करके नहीं जाते? अल्लाह ने इंसान की 2 फितरत बनाई है, मर्द और औरत। अगर इन दोनों के दरमियान मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे तो एक तो चीज़ अल्लाह ने बना दी ना जो एबनॉर्मलिटी के अंदर आती, जैसे एक बंदे की टांग नहीं है। या सर मोमबत्ती माफिया जो है ना हमारे इस एपिसोड पे वो शोर मचाएगा आपकी इस बात पे। देखें, मोमबत्ती माफिया भी हाईजैक हुआ हुआ इन्हीं के हाथों। ठीक होगी बात।
مجھے پتا ہے کہ دیکھیں عورت کا سب سے بڑا مقام ہمارے مذہب نے دیا، ٹھیک ہے، ہمارے میڈیا کے اوپر عورت کو ایک آبجیکٹ بنا دیا ہوا، ہر مشہوری میں عورت ہے، چاہے وہ مردانہ استعمال کی اشیاء ہو یا جو کچھ بھی ہے، چاہے بلیڈ کی مشہوری عورت ہو، عورت کی باڈی کو گلیمرائز کر کے اس کو مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک چیز میں اور بتا دوں، ہمارا جو ہے نا میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے، میل ڈومیننٹ معاشرے کا لفظی مطلب ہے کہ مردوں کی حکومت ہے اور عورتیں یہی تو وہ الزام ہے سارا، عورتیں سب آرڈینری، ڈراموں میں بھی یہی دکھا رہے ہیں، اشتہارات میں بھی یہی کہ پدر سری معاشرہ ہے اور اس سے ہم نے نکلنا ہے، یہی تو سارا سر ان کا ایجنڈا ہے۔ اصل میں ہمارے یہی بات بتا رہا ہوں کہ میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے، عورت کو یہ ٹیچ کیا جاتا ہے کہ تم نے مرد سے آزادی حاصل کرنی ہے، عورت نے مرد کی ہیلپ نہیں کرنی، وہ باپ ہو، بھائی ہو یا شوہر ہو یا بیٹا ہو، اس نے اپنے ڈراموں میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو محبت ہے وہ جائز ہے اور تمہارے جو والدین اور تمہارے جو رشتہ دار ہیں وہ ظالم سماج ہے، ٹھیک ہے، تم نے ان کے ساتھ فائٹ کرنی ہے، ان سے نجات حاصل کرنی ہے۔ ڈراموں میں بھی دکھاتے ہیں اور ریئل لائف میں بھی اب یہ چیزیں نارمل ہوتی جا رہی ہیں کہ باس کے لیے تو وہ بڑے دریا دلی اور بڑا وہ لحاظ اور بڑا کچھ ہے، احترام بھی ہے، بھلے وہ جو مرضی کہتا رہے، لیکن گھر میں نہیں دو چار باتیں برداشت ہوتی، ڈراموں میں بھی یہی دکھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمارے جو معاشرے میں بھی یہ چیز رائج ہوتی جا رہی ہے۔ لازمی سی بات ہے وہ سیکھنا وہیں سے۔ دیکھیں بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو عورتیں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں وہ اپنا مقام اپنے مردوں کی نظر میں خود گرا رہی ہیں، ٹھیک ہے، باقی پھر نہ مرد عورت کے بغیر مکمل ہے نہ عورت مرد کے بغیر مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اکثر دیکھیں کہ جو عورت ہمارے میل ڈومیننٹ معاشرے میں خود مختار ہوتی ہے وہ اکثر طلاق یافتہ ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ کہتی ہے مجھے مرد کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مرد کی ضرورت تب پڑے گی نا جب اس کو معاشی حالات پیش آئیں گے۔ وہ کہتی جی میں ایک مرد کے ساتھ کیوں رہوں، میں اگر ڈرامے میں اداکاری کرتی ہوں تو روز میں 10 مردوں کے ساتھ تو ملتی ہوں، اس کو مرد کی اٹریکشن ہی ختم ہو جاتی، وہ ایک نکاح کرتی ہے طلاق ہو جاتی، دوسرا کرتی طلاق ہو جاتی۔ ڈرامے کے اندر وہ بڑی سگڑ خاتون دکھائی ہوگی، ویسے وہ 3 طلاق یافتہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس کی حقیقت اور ہے اور وہ جو ڈرامہ پھر ڈرامے بازی ہو رہی ہے نا، اس کے اندر سے ایموشن وہ تو نہیں نکل سکتے کہ جو ایک عورت کے ہونے چاہیے۔ ہمارے پرانے اداکار تھے، بڑے مطلب بڑے بڑے نام ہیں ان میں، وہ لوگ جو ہیں ان کی ادبی زندگی گزری ہے، ڈراموں میں بھی وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ انٹلیکچوئل دکھائے بھی جاتے تھے، تو ایکچوئل میں بھی ان کی لائف ویسی تھی۔ بچے کچھ لوگ ہی بچے ہیں ان میں سے، ابھی بھی اگر ان کا کوئی ڈرامہ آ جائے تو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کی سٹوری کو۔ وہ میں کسی ایک کا نام لوں گا تو ڈیفینیٹلی باقیوں سے زیادتی ہو جائے گی، نام میں کسی کا نہیں لیتا، لیکن سب جانتے ہیں کہ کن کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جو اب یعنی چل رہے ہیں سلسلے، اور جو ہمارا آج کا ایک ایکٹر ہے یا ایکٹریس ہے، ان کو تو سر ادب کی یا ان چیزوں کی کوئی پڑی نہیں ہوئی پہلے تو، اور دوسرے نہ تو ان کو ہاؤ نہ ہوا کوئی بیچ میں کوئی شاید ایک کا دو کا کوئی ہوگا جس کو کوئی سوفسٹیکیٹڈ ہم سمجھ لیں، کوئی انٹلیکچوئل سمجھ لیں اس چیز میں، ادروائز صرف یہ کہ رٹے بازی اور آئے اور وہ ایموشنز پھر اسی طرح کے آتے ہیں جیسے ان کا۔ پرانے زمانے میں ایک ڈرامہ جو پی ٹی وی بناتا تھا وہ 3 مہینے میں بنتا تھا جی، اب ایک ڈرامہ 1 ہفتے میں بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے اس کا معیار کا خود اندازہ لگا لیں۔ اچھا، ایک بندہ 4 ڈراموں میں ایٹ اے ٹائم کام کر رہا ہوتا ہے، ایک میں وہ شوہر بنا ہوا، اگلے میں وہ نوکر بنا ہوا ہے، ایک میں وہ باس بنا ہوا ہے، ایک میں وہ امپلائی بنا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک دن میں 4 روپ کیسے اختیار کرے گا؟ ٹھیک ہے، پھر کہیں نہ کہیں وہ کنفلکٹ آ جاتا ہے۔ کنفلکٹ کیا ہوگا؟ اس کے پاس اسکرپٹ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ جائے گا، وہ کہے گا مجھے بتاؤ میں نے ڈائلاگ کون سے بولنے، یہ بولنے، وہ جا کر رٹائی بول دے گا، نہ اس میں ڈائلاگ کریکٹر ڈیولپنگ یا کریکٹر بلڈنگ نہیں کرے گا وہ سر، اس پہ کریکٹر طاری نہیں ہو سکتا نا، جب آپ بھاگے جائیں گے تو کریکٹر کیسے طاری کریں؟ لیکن کوئی سال 1 سال میں کوئی ڈرامہ ایسا ابھی بھی آ ہی جاتا ہے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اداکار ہیں وہ اپنے کریکٹر میں ڈوب کے کام کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں بھی کہانی کچھ اسی طرح کی ہے جیسی آج کل چل رہی ہوتی، لیکن کچھ ہم کہانی کو تھوڑا سائڈ پہ کر کے ان کے کام کو دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے اب پیچھے 2-3 سال پہلے پریزاد ڈرامہ آیا،
اس میں کہانی وہ بے شک ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں سے چرپائی تھا، لیکن میں اس میں بات کروں اگر کریکٹر کی بلڈنگ کی، تو ہر بندہ اپنے اس کریکٹر میں نظر آیا کہ یار یہ واقعتاً کچھ چیز ہے. تو اس طرح کے بھی ڈرامے ابھی آتے ہیں جو لوگوں کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ میسج بھی دیتے ہیں. اس میں کچھ نہ کچھ میسج. جب آپ دیکھیں، جب آپ دوڑ لگا رہے ہوں گے نا، کوالٹی پیچھے رہ جاتی ہے. اگر 1000 ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ بھی ایسا آ گیا ہے تو اس کی ریشو کیا نکلتی ہے؟ 1/1000. تو اس کا مطلب نہ ہونے کے برابر ہے نا، نہ ہونے کے برابر. اب بات آ جاتی ہے کہ جب اتنے ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ صحیح ہے تو باقی تو سارے خراب ہیں. پھر خراب سے مراد ہے کہ اس میں ریپیٹیشنز ہیں، یعنی وہی، اور کبھی چھوٹا مرد بڑی عورت، کبھی بڑا مرد چھوٹی عورت، کبھی ایک بندہ اپنی بیوی سے بھی پیار کر رہا، اپنی سالی سے بھی پیار کر رہا، ایک بندہ جناب اپنی ساس کے عشق میں مبتلا ہو گیا. اچھا، اس کے ساتھ وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس کے ایموشن ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی بندہ اس کو اگر سالی پہ عاشق ہو گیا، کوئی پسند آ گیا تو وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے جی، جو اسی چیز پہ عاشق ہو گیا. دیکھیں، اسی چیزوں کو روکنے کے لیے اسلام کچھ پابندیاں لگاتا ہے. اچھا دیکھیں، میوزک اٹ سیلف غلط نہیں ہے، ڈرامہ اٹ سیلف غلط نہیں ہے. تو اگر ڈرامہ اٹ سیلف غلط نہیں ہے، میوزک اٹ سیلف غلط نہیں ہے، تو جب اس کے اندر آپ خود گند ڈال دیں گے تو وہ بھی گندا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں نے ایک مثال دی تھی کہ چھری جو ہے، آپ چاہے اس سے بندہ قتل کر لیں یا پھل کاٹ لیں یا سبزی کاٹ لیں، تو جب آپ ایک چیز کو گندا کر دیں گے، مثلا آپ کا اگر دودھ ہے، اس کے اندر پیشاب کی ایک چھینٹی بھی گر جائے سارا دودھ خراب ہو جاتا ہے. تو آپ جب میوزک کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں ہاں جی میوزک ہے، ٹھیک ہے جناب ہے، لیکن جب وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے گا جو اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. اچھا، ڈرامے کے اندر اگر آپ میسج کنوے کر رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں تو جناب آپ کا ڈرامہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن جب آپ اس کے اندر لوگوں کا تمسخر اڑائیں گے، موٹے بندے کا، پتلے بندے کا، عالم کا، حافظ کا، بیوروکریٹ کا، جو اپنے لیے نہیں پسند چیزیں لیکن دوسروں کے خلاف آپ کر رہے ہوں گے، دیکھیں پھر وہی بات ریٹنگ کا چکر ہے نا. اب ریٹنگ میں آپ نے وہی بات ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی گلیمر ہے، جو عوام دیکھتی ہے ہم نے وہ بلنگ اور شیمنگ کلچر کو آپ اپنی ڈرامہ انڈسٹری کے ذریعے جب نارملائز کر رہے ہیں، یعنی کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی عالم ہے یا موٹا انسان ہے یا کوئی بدصورت، یعنی بدصورت ویسے معیار کیا ہے ان چیزوں کا، وہی پہلے تو اس کی سرچ کریں نا. دیکھیں جی، اب ڈراموں میں سر عام شراب پیتے دکھاتے ہیں، سگریٹ پیتے دکھاتے ہیں، اب بھری ہوئی سگریٹ والا بھی شروع ہو گیا کام. ہاں، اور ساتھ میں چھوٹا سا نیچے میسج آ رہا ہوتا ہے کہ سموکنگ جو انجرس ہے اور جو آپ کا الکوہل انجرس ہے. لیکن ایک اور چیز سر، اس پہ آپ کی اس بات سے جوڑ رہا ہوں، آپ اس پہ بھی بات کیجئے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ان کا لکھ دیتے ہیں، چلیں بڑا شکریہ بھائی، ان کا پیمرا کی طرف سے رولز ہیں اس لیے، لیکن جو گفتگو فحش قسم کی جو ہو رہی ہے یا حرکتیں ہو رہی ہیں اس ٹائپ کی، جو اینٹی اسلامک بھی، اینٹی ہمارے ایسٹرن کلچر بھی ہیں، ادھر بھی تو نیچے لکھنا چاہیے نا ان کو. پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو یہ اینٹی اسلامک ہے یا اینٹی ایسٹرن کلچر ہے، تو یہ احتیاط کریں بھائی. اس طرح ڈرامے میں اسلام ڈال دیں گے تو دکھائیں گے کیا پھر؟ ٹھیک ہے، اسلام کا تمسخر تو اڑا سکتے ہیں لیکن اسلام ڈال نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے اگر ڈرامے میں ایک ماڈرن لڑکی دکھانی ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کی سب سے پہلے تو کپڑے مختصر کریں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کا میک اپ ایسا کریں گے، پھر آپ اب پرانے زمانے میں کیمرے اتنا نہیں دکھاتے، ایچ ڈیز کیمرہ، اب تو 8 کیمروں کے 8 اینگل ہیں الگ الگ. میں اس کا ایک اور بھی ڈس ایڈوانٹیج بتاتا ہوں کہ اگر کسی کے منہ پہ پمپل نکلے ہوئے ہیں نا تو وہ اتنا کلیئر امیج دیتا ہے کہ وہ پمپل بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو اس کا مطلب ہے کہ ایچ ڈی کا لیول اتنا آگے پہنچ گیا ہوا ہے کہ جناب اب آپ کے وہ سارے نشیب و فراز باڈی کے عورت کے دکھائے جاتے ہیں. سر مردوں کے بھی اس کی اکثر شرٹ اتار دی جاتی ہے اور اس کی بنین اتار کے شارٹس میں بھی ہونے لگ گیا، شارٹس میں اس کو سوئمنگ کرتے دکھا دیا جاتا کہ ظاہری بات ڈرامہ زیادہ عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی فیسینیٹ کرنے کی کوئی ضرورت. میں جو ایک بات کہتا ہوں، یہ ڈرامہ اور فلم، یہ آپ کی جو فینٹیسی ہے نا اس کو یہ ٹچ کرتے ہیں. فینٹیسی کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ خیالوں میں سوچ سکتے ہیں جو ایکچوئل نہیں ہوتا، امیجنری ہے. امیجنری چیز کو ہٹ کریں گے تو آپ اس کا ڈرامہ دیکھیں گے. اب ایک بندہ ریموٹ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، وہ اچھا پرانے زمانے میں تھا ڈرامہ کیپچر کرنے کے لیے، اب سین کے ذریعے کیپچر کیا جاتا ہے، ہک دی جاتی ہے سین کے ذریعے، اسٹیمولیشن کی طرف. یعنی اب آپ اگر ریموٹ، اس کو پتا ہے کہ اگر یہ میرے ڈرامے پہ ٹھہرے گا ریموٹ والا جو ریموٹ سے آگے پیچھے کر رہا ہے
تو وہ کیا کرے گا, وہ سین پہ کیپچر ہوگا تو باقی ڈرامہ دیکھے گا. پھر اس کے کلپ جو ہوتے ہیں اسی ڈرامے کے سوشل میڈیا پہ پھینکے جاتے ہیں, آپ کی فیس بک پہ ڈالے جاتے ہیں, انسٹا پہ ڈالے جاتے ہیں, تاکہ آپ کو جیسے وہ مفت میں نشہ پلانے والی بات ہوتی ہے نا, پہلے مفت میں نشہ پلانا اور بعد میں پیسے مانگے, تو وہ آپ 2-4 کلپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ ڈرامہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا وقت ہے, ہاں ہمارے جو کلچر ہے وہ ہے. پیسے سے بڑی کوئی ٹائم سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. پیسہ واپس آتا ہے تو ٹائم واپس نہیں آ سکتا. اچھا, ہم سمجھتے ہیں ہمیں یہ مفت دکھایا جا رہا ہے, وہ ہمارا اٹینشن, ہمارا فوکس, ہمارا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ایک انسان 1 گھنٹے میں پازیٹیو ٹائم وہ کوئی کام کرنا چاہے اور 1 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھ لے تو اس نے اپنا جو ٹائم ہے وہ ضائع کر دیا. میں اس بات سے قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہا کہ نہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے نہ بنانا چاہیے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کے اندر چیز ایسی ڈال دی, اتنی اٹریکشن ڈال دی گئی ہے کہ جناب میرا تو یہی خیال ہے کہ ڈرامے میں 2 چیزیں بڑی ایلیبوریٹ کی جاتی ہیں, سیکس اور سسپینس. ٹھیک ہے, کوئی بھی ڈرامہ دیکھ لیں, اس کی جو اگلی قسط ہوتی ہے نا, وہ دیکھنے کے لیے ڈرامے کے اینڈ پہ کوئی سسپینس چھوڑا جاتا ہے تاکہ بندہ مجبور ہو جائے اگلی پھر اس کے اندر عورت کو گلیمرائز اور مرد کو گلیمرائز کیا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی غریب بندے کا دکھایا. اچھا, ایک اور بڑی بات ہے کہ وہی بات ہے کہ جی 2 فیملیز ہیں, ایک بہت ریچ ہے اور ایک بڑی پور ہے. کبھی لڑکی کو پور خانے میں ڈال دیں گے, کبھی مرد کو پور والے خانے میں ڈال دیں گے. پھر جناب وہ دیکھتے ہیں کہ جی آخر تک ملتے کیسے. ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں پورا ڈرامہ بنتا تھا 12-14 قسطوں کا, پھر آن ایئر ہوتا تھا. اب پہلے 2 قسطیں بنتی ہیں, دیکھا جاتا ہے عوام کا رسپانس کیسا, پھر باقی بنائی جاتی ہیں. تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں نا, کہانی کے متعلق بھی رائے دے رہے ہیں, تو پھر کہانی بھی مولڈ کر لی جاتی ہے, مولڈ کرتے ہیں, اور ہر اگلی قسط پچھلی قسط کو دیکھ کے بنائی جاتی. تو آپ مجھے, اور پھر جب دیکھا جاتا ہے کہ ڈرامہ جو پیسہ کمانا شروع ہو گیا, اور آخری قسط کبھی کبھی سینمے پہ بھی چلا دی جاتی ہے, سینمے میں چلاتے ہیں, پیسہ جو کمانا ہوتا ہے. دیکھیں پھر وہی میں ایک بات بتاؤں کہ اس قسط کو لمبا کیا جاتا ہے, پھر اس کے اندر اور کردار ڈالے جاتے ہیں, اور پھر وہ ڈرامہ 100 قسطوں پہ پہنچ جاتا ہے. پھر جب دیکھا جی 100 سے بھی پیسہ آنا شروع ہو گیا, ابھی بھی لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں, 200 پہ پہنچ جاتا ہے. ٹرینڈ پہ تب آئے گا یا وائرل تب ہوگا جب اس میں کوئی کنٹروورسی موجود ہے, تو لوگ اس پہ شور مچائیں گے, دین پھر وہ بات اوپر اٹھے گی, ٹرینڈنگ میں ہیش ٹیگ میں آئیں گی چیزیں, تو جو نہیں بھی دیکھ رہے وہ بھی دیکھیں گے بھی کیا ہو رہا ہے یار, اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. اس کی مثال اور دیتا ہوں ایک, کہ آپ گھر میں اگر ایک کھانا کھاتے ہیں تو وہ آپ کو 200-300 روپے کا پڑتا ہے, ہوٹل میں وہی کھانا 2000 روپے کا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا, ہوٹل میں غذائیت نہیں دی جاتی, صرف ذائقہ بیچا جاتا ہے, جبکہ گھر میں آپ غذائیت لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہوٹل والے نے کھانے کے اندر مرچ بھی تیز ڈالی ہوگی, مسالہ بھی تیز ڈالا ہوگا, اور میٹھا بھی تیز ڈالا ہوگا. اس کو آپ کی ہیلتھ سے کوئی مطلب نہیں ہے, اس کو صرف اپنے ٹیسٹ, اپنے پیسے سے مطلب ہے. ڈرامہ بنانے والے کو معاشرے کے اندر کیا نقصانات ہو رہے ہیں, کیا اس کا اثر جا رہا ہے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا. وہ صرف ڈائریکٹر پروڈیوسر کہتا ہے جی میں نے اس پہ 4-5 کروڑ روپیہ لگایا ہے, مجھے اس سے 10 کروڑ روپیہ نکالنا ہے. ٹھیک ہو گیا. رائٹر کو کہتا ہے جی ایسا مسالہ ڈالو جو دنیا میں کہیں نہ ہو. ٹھیک ہے, پاکستان میں نئی چیز ہو. اب خوبصورت چیز کی ویلیو ختم ہو گئی, یونیک چیز کی ویلیو ہے. منفرد چیز, منفرد کس کو کہا جاتا ہے کہ جو زمانے سے ہٹ کر ہو. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ منفرد چیز آپ انٹرنیشنل میڈیا سے بھی لائیں گے, آپ ہمسایہ ملک کے میڈیا سے بھی لے کر آئیں گے. ایک زمانہ تھا انڈیا کے اندر ہمارے ڈرامے لوگ دیکھتے تھے اور اپنے ڈراموں کو بھول جاتے تھے, اب وہ ہم ان کے ڈرامے دیکھنے پہ مجبور ہو گئے. سر اب آپ نے بار بار بہت سی جگہوں پہ یہ بات کی کہ سسپینس اور جو ہے سیکس, وہ تو ہمارے ڈراموں میں صرف ایک مطلب نا اشارتاً یا اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ مطلب آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے چیزوں کو نا. تو نئی نسل جو ہے وہ بہت زیادہ, کیونکہ وہ لوگ جو ہے تجسس کے ہمارے پھر اس طرف جاتے ہیں جو یہاں پہ ان کو نہیں مل رہا, پھر وہ شفٹ ہو رہے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم کی طرف, OTT کی طرف. نیٹ فلکس پہ سب کچھ ملتا ہے, امیزون پرائم پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے, اسی طرح اور بے شمار الگ الگ پلیٹ فارمز ہیں. تو پھر پاکستانی ڈرامہ جو یہاں پہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں, تو یہاں ان کا بھی جو مقصد ہے یعنی اپنی انگیجمنٹ بڑھانے کا, ویورشپ بڑھانے کا, وہ یعنی اس میں سے ایک آدھی سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جو عوام ہے, نوجوان بالخصوص, وہ تو نکل گئے یہاں سے, کیونکہ ان کو تو جو چیز مطلب کھل کر چاہیے وہ تو اس میں نہیں وہ کر رہے. اس دور میں یہ لوگ ابھی اپنے آپ کو, کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طرح یہ چل رہے ہیں پچھلے 20 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے جو شفٹس آئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے 10 یا 15 یا 20 سالوں میں ہم بھی کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے؟ دیکھیں جی, پہلے تو جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے نا, نیٹ فلکس وغیرہ,
یہ جو پیڈ پلیٹ فارم ہے اس کے تو وہی دیکھے گا جو پیسے خرچ کرے گا, ٹھیک ہے. مفت والے ذرائع بھی ہیں سر اس کے, وہ ہوں گے یعنی وہ, لیکن کامن مین کو آسانی سے دستیاب نہیں, نوجوانوں کو سر اویلیبل ہوتے ہیں, نوجوانوں کو. ہمارے ڈرامے کی زیادہ آڈینس ہماری خواتین ہے جی, ٹھیک ہے جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ڈرامے کے اندر زیادہ فائٹ خاتون کو کرتے دکھایا جاتا ہے. اچھا, اس لیے اچھا ہر خاتون کے نا کچھ ماضی کے کچھ پچھتاوے ہوتے ہیں, کچھ گرج ہوتے ہیں. گرج سے مراد اپنی ساس پہ گرج ہو گیا, اپنے خاون پہ ہو گیا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو گیا. اچھا, جب وہ ٹی وی پہ وہی سین دیکھتی ہے نا تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا سین تو ہے, میری کہانی چل رہی, ٹھیک ہے جناب. رائٹر میرے مامے کا پتر, رائٹر میرے, وہ سمجھتی ہے کہ یہ تو میری کہانی ہے. اچھا, اب عورت کے جو فیمیلز ہیں نا ان کے ڈرامہ دیکھنے کے جو اوقات ہیں نا, دیکھیں مارننگ شوز جو ہے نا, مارننگ شوز یہ عورت کے مطابق ڈیزائن کیے گئے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ایک عورت صبح اٹھے گی, کھانا وانا پکائے گی, بچوں کو اسکول بھیج کے وہ 8 ساڑھے 8 تک فارغ ہو جائے گی, 9 بجے مارننگ شو شروع ہوگا اور 11 بجے تک چلے گا, تاکہ وہ پروڈکٹیو کچھ اور نہ کر سکے. ہاں, اچھا, اب یہ وہ ٹائم ہوتا ہے, اس کا خاوند بھی چلا گیا ہوتا ہے کام پہ, اب وہ فارغ بیٹھی ہوتی ہے, اس کا ٹائم نہیں گزر رہا ہوتا, تو وہ مارننگ شو پہ چلی جاتی. اچھا, آپ دیکھیں کہ مارننگ شو پہ زیادہ تر خواتین سے متعلق چیزیں دکھائی جاتی ہیں, کاسمیٹکس, فیشن, لباس, یہ وہ ساری چیزیں. یہ جو پروگرام بنانے والے لوگ ہیں نا, یہ انسان کی نفسیات کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے غلط کام بھی کرنا ہے تو انسان کی یہ جو لٹیرے ہوتے ہیں یا یہ جو نوسر باز ہوتے ہیں وہ ڈاکٹروں سے زیادہ انسان کی نفسیات جانتے ہوتے ہیں. اچھا, اب وہ آگے جناب, پہلے تو اس نے 2 گھنٹے مارننگ شو دیکھا, پھر اس کے بعد اس نے ٹی وی کے چینل گھمانے شروع کر دیے اور کوئی نہ کوئی ڈرامہ اس کے سامنے آ گیا, اور وہ ڈرامہ جو اسے ریلیٹ کرتا ہے وہ جناب اس نے دیکھنا شروع کر دیا. وہ آنسو بھی بہائے گی چپ چاپ بیٹھ کے دیکھتے ہوئے. اچھا, پھر جناب وہ 1-2 ڈرامے دیکھے گی اور وہ اکیلے میں سمجھے گی کہ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. وہ اگر اس کو خاون سے کوئی گلا تو شام کے آتے تک اس نے اپنا پورا ایک وہ تیار کیا ہوگا کہ خاون سے آج بدلہ کیسے لینا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو باقی خاون جب تھکا ٹوٹا گھر آئے گا اس تب تک اس نے 3-4 ڈرامے دیکھ لیے ہونے, اور پھر کافی ذہن سازی بھی ہو گئی ہوئی ہے. اس کو اپنی ساس بھی دشمن نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ سارا ڈرامہ انہی چیزوں کا گرد گھومتا ہے. بالکل, کبھی کزن نے کوئی پھٹا ڈال دیا, کبھی جناب اس نے ڈال دی. میں عورتوں کو اس میں کوئی یعنی گمراہ کرنے کی یا ان پہ الزام دینے کی کوشش نہیں کر رہا, معاشرے کی ریئلٹی یہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ ایک اور دیکھیں کہ یہ جو ڈرامے ہیں نا ان میں زیادہ فیمنزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے. مرد کے پاس ٹائم نہیں ہے آج کل کے مصروف دور میں کہ وہ ڈرامے دیکھتا پھرے, وہ زیادہ تر ٹیزر دیکھے گا یا فیس بک اسکرول کرتے ہوئے جو اس کو آپ دیکھتے ہیں سر ڈرامے. موجودہ دور کے ڈرامے شاذ و نادر دیکھے ہیں جس کے بارے میں بڑی ہائپ کریٹ ہو جائے کہ یہ ڈرامہ جناب صحیح ہے یا اچھا ہے. میں منٹو نہیں ہوں, مجھے لگا آپ دیکھ رہے ہیں. جی میں دیکھ رہا ہوں, وہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں منٹو کا کوئی ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیوں منٹو کا ذکر نہیں ہے؟ صرف منٹو کا نام کیش کرایا گیا. چکن بریانی ہے لیکن چکن کوئی نہیں ہے. ایک اور ڈرامہ بڑے مزے کا ہے بریانی کے نام سے. اچھا, یعنی ڈرامے کا نام ہی بریانی. اچھا, ہاں, آپ اندازہ کریں, اور اس کی بھی میں کوئی 14-15 قسطیں دیکھ چکا ہوں. بڑی بات ہے. ڈرامے کے نام جو ہے نا وہ بڑے مزاحیہ ہیں, ٹھیک ہے. بریانی نام کا کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے. اچھا, مجھے تو خود میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. ایک اور ڈرامہ آ رہا ہے, میں نے یہ ٹائٹل ہی دیکھے, ڈرامے تو نہیں دیکھے. جو ایک تو منٹو نہیں ہوں میں دیکھ رہا ہوں, میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس میں منٹو کا ذکر کیا ریلیٹ کر رہے ہیں اس کو. منٹو کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. تو سچی مچی پھر وہ صحیح ڈرامے کا ٹائٹل ہے نا, میں منٹو نہیں ہوں. منٹو صرف اٹریکشن کے لیے ڈالا گیا, ٹھیک ہے, کہ کامن مین. اچھا, پلس آپ دیکھیں ڈرامے کا جو ٹائٹل ہوتا ہے نا, جب وہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ایک ٹائٹل آتا ہے. ٹائٹل میں اس ڈرامے کے امپورٹنٹ کرداروں کو دکھا دیا جاتا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی دکھا دیا جاتا ہے کس کا بانڈ کس کے ساتھ ہے اور اس میں ولن کون سا ہے. اب ٹائٹل سے ہی آپ پوری کہانی پتہ چل جاتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اس وقت ڈرامہ کہانی نہیں آپ کو دکھا رہا, وہ اس کہانی کو توڑ مڑوڑ کے اپنی چیزیں دکھا رہا. صحیح, ٹھیک ہے جی. تو میں صرف یہی ڈرامہ تو دیکھیں پرانے زمانے کے تو ہم نے سارے ڈرامے دیکھے ہوئے. کون کون سے سر؟ کوئی وارث دیکھا ہوا ہے, انکہی دیکھا, خدا کی کے بارے میں. سر میرے والد صاحب کو میں اکثر بات کرتے سنتا ہوں, اکثر یاد کرتے ہیں اس ڈرامے کو, اور کہتے ہیں کہ جب یہ ڈرامہ چلتا تھا نا تو سڑکیں سنسان ہوتی تھیں جس ٹائم پہ یہ آن ایئر ہوتا تھا.
اور میرے والد صاحب کو میں نے بہت زندگی میں کم ٹی وی کے سامنے بیٹھے دیکھا ہے اس طرح کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، لیکن 2-3 ڈراموں کو لے کے وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ایموشنل. دیکھیں یار یہ ڈرامے ہوتے تھے. آپ کسی بزرگ کو آج بھی پرانے گانے سنتے دیکھیں تو وہ اپنی ایموشنل اٹیچمنٹ تو ہوئی ہوتی ہے نا. اس وقت ان کی جوانی ہوتی ہے تو بڑھاپے میں جوانی تو یاد آتی ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو ٹھیک ہے آج کل بہت سارے معاملات چلتے ہیں، لیکن میرا اپنا جو دور گزرا ہے، میں نے جو دھواں ڈرامہ ہے وہ مجھے اپنا بچپن پورا میرے سامنے آنکھوں کے آ جاتا ہے. اس کو جب میں یاد ڈرامہ ایک آتا تھا آہن الفا براوو چارلی، 90 میں ابھی بھی یوٹیوب پہ وہ ڈرامے انگاروادی کشمیر سے، ہم مطلب ہماری کشمیر سے جو محبت کا سمجھ لیں کہ جو آغاز ہوا نا، صحیح پتہ کیسے لگا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وہ انگاروادی سے. دیکھیں آرمی کو پروموٹ کرنے کے لیے الفا 90s میں بہت زیادہ بنے ہیں. سنہرے دن آہن تھا آرمی سے ریلیونٹ، الفا براوو چارلی، سنہرے دن بھی تھا، انگاروادی بھی. تو یہ کیا تھے؟ یہ اصل میں جذبہ پیدا کرتے تھے ہمارے نوجوانوں کے اندر کہ وہ آرمی کو جوائن کریں. ٹھیک ہے، اور ان کو وہاں کی چیزیں چیلنجز دکھائے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو بات اینڈ پہ آ کے کہ سبق تو کوئی نہ حاصل ہوا نا ڈرامے. آپ نا ڈرامہ برائے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کا ہر سین انجوائے کر رہے ہیں. اور لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ لاشعوری طور پر آپ جو چیز دیکھتے ہیں نا وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. کہتے ہیں اگر آپ لومڑی کی صحبت اختیار کریں گے تو 1 مہینے بعد آپ کہیں گے مرغیاں چرانا ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں انسان کے برین میں جو میسج ہے نا وہ غیر محسوس انداز میں جاتا ہے. یعنی وہ اس کو یہ نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ میں یہاں سے انسپریشن لے رہا ہوں. ہاں، انٹینشنلی وہ چیزیں جیسے ہمارے بچوں کے ذہن میں بہت ساری چیزیں خرافات آ گئی ہوئی ہیں جو کہ ہمارے زمانے میں چونکہ ہمارا ایکسپوجر نہیں تھا، ہماری اسیس نہیں تھی یہاں تک، تو ہمارے زمانے ہمارے ذہن میں وہ چیزیں تھی نہیں. اچھا، اب بچے بھی جب وہ چیزیں ہائر لیول کی دیکھتے ہیں، اگلے لیول کی دیکھتے ہیں، تو ان کے سوالات بھی ویسے ہوتے ہیں. اور پھر ایک اور میں پہلے بھی شاید بات کر چکا ہوں کہ ہم ایک بور جنریشن پیدا کر رہے ہیں جس کو ہم نے ہائی لیول کی انٹرٹینمنٹ دے دی ہوئی ہے. انفارمیشن اتنی زیادہ ان کو ایٹ اے ٹائم دے دی ہے کہ اب ان کو وہ ساری فضول لگتی ہے، یعنی برین پروسیس نہیں کر پا رہا. یعنی ان کا برین چھوٹا ہے، انفارمیشن زیادہ ہے. ایون بعد کا ہمارا برین بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے، اتنی انفارمیشن اویلیبل. ہاں، اور بہت ساری چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی. صحیح. دیکھیں بچپن میں بچے کو جو اس کی تربیت گاہ اس کی ماں باپ کی گود ہوتی ہے. جب ماں باپ ٹی وی پہ وہ ڈرامے دیکھیں گے جو کہ ان کو نہیں دیکھنے چاہیے تو بچے اپنے ماں باپ کی پیروی کریں گے، کاپی کریں گے. سر جب وہ جوان ہوں گے تو وہ اس طرح سے اس سے بڑے ڈرامے. مجھے اس میں ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ہمسایہ ملک میں کیونکہ وہ لوگ ہم سے بہت آگے نکل گئے ان چیزوں میں، تو وہاں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے بی گریڈ پروڈکشن کا. وہ تو بہت ہی اوپن کام ہے نا، اس میں تو 66 XXX کنٹینٹ چل رہا ہوتا ہے. یہاں پاکستان میں یہ چیزیں نہیں کر سکتے. تو یہاں لیکن یہ جو اپنی کہانی میں اور اپنی جو اسکرین پلے ہے اس میں یہ بی گریڈ افیکٹس لے کے آ گئے ہیں. مطلب جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی کہ جو رشتوں کے درمیان آپس میں جو ایک تقدس اور احترام تھا جو پہلے دکھایا جاتا تھا اب وہ نہیں ہے. تو یعنی ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہاں پہ بی گریڈ کی سافٹ کور جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ لے کے آ گئے ہیں وہ لوگ شکل، جیسے بہنوئی سالی کا یا بھابھی اور دیور جیٹ کا دکھا رہے ہیں، یا ساس اور داماد کا دکھا رہے ہیں، یا سسر اور بہو کی دکھا رہے ہیں کیمسٹری. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہم اس کو کہنے میں حق بجانا میں بی گریڈ پروڈکشن یعنی کہ ہماری سافٹ کور میں چل رہی ہے. محرم کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو سیکشل ریلیشن شپ ہے، جی یہ واقعی بہت زیادہ بڑھ گیا. اس سے بچوں کے ساتھ جو ریپ کیسز ہیں نا اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں یہ کیوں ہے، گورے کے ملک میں تو نہیں ریپ کیسز ہوتے، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے ریشو کے ساتھ یہاں گلوریفائی بھی تو بہت کیا جاتا ہے، ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے، وہاں پہ ان کو وہ لوگ نہیں، وہاں ریشو کم ہے. دیکھیں میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، جب آپ ایک بندے کو ٹی وی پہ سیکس کو گلوریفائی کر کے دکھائیں گے، وہ بھی ادھورا، وہ بھی یعنی اس کو تشنگی نہیں پوری ہوگی، اس کی تجسس میں تجسس کو چھوڑے ہیں. ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے دورے پہ آئے تھے، انہوں نے ایک انٹرویو میں ایک خاتون کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آدھا گھنٹہ کسی خاتون کو دیکھتے ہیں اور آپ کو ایک مرد کو کچھ نہیں فیل ہوتا تو آپ میڈیکلی اب نارمل ہے. تو جب اس پہ بڑی باتیں ہوئی تھی، جب اب ایک آدمی ہر وقت عورت کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے،
اور ویسے دیکھ رہا ہے جیسے نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس کو وہ عورت میسر نہیں آ رہی، اس لیول کا اس کو آرگزم نہیں مل رہا، تو وہ کیا کرے گا پھر؟ اس کا ایک الٹرنیٹ ڈھونڈے گا. وہ اس کا برین تو موڈیفائی ہو گیا، یعنی دوسرے الفاظ میں اس کا برین بیمار ہو گیا، ٹریگر ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا. وہ راستہ تلاش کرے گا جو کہ ایک انتہائی بھیانک، انتہائی گناؤنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ اس سے پھر وہ اس کے اسیس میں اگر جو بھی آئے گا چاہے وہ کوئی بچہ آئے گا، چاہے کوئی وہ عورت آئے گی، چاہے کوئی بچی آئے گی، وہ اپنا ایکٹ وہاں پرفارم کرنے کی کوشش کرے. زیادہ بچے شکار ہو رہے ہیں. اچھا، آپ اکثر دیکھیں گے یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، وہ ذہنی مریض بھی ہوتے ہیں ساتھ. اس کو ذہنی مریض ہمارے معاشرے نے بنایا ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اچھا، جب آپ ان چیزوں کو عام کر دیں گے تو آپ کے جو اشتہارات سڑکوں پہ لگے ہوں گے وہ بھی اس کو دعوت گناہ دے رہے ہوں گے، اور تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی فرسٹریشن کو لیک کرنے کی کوشش کرے گا، ریلیز کرنے کی کوشش کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اتھارٹیز ہیں، فلم پہ تو سینسر بورڈ ہم نے لگا ہوا ہے، ہم نے ایک اتھارٹی بنائی ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. ٹھیک ہے جناب، میرا خیال ہے کہ وہ اپنا رول صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر. ٹھیک ہے، میں پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ معاشرے میں کسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارا وہ سسٹم یا تو کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے یا ویک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کمپرومائزڈ مصلحتاً ہوتا ہے یا اس کے بندوں کی اتھارٹی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو اسٹیبلش کر سکے. صحیح. اچھا، پھر قوم ایک شتر بے مہار کی طرح ایک ہجوم کی شکل اختیار کر لیتی، پھر اس کو جو سمجھ میں آتا وہ کرتی ہے. دیکھیں، میں سسٹم کی مثال ایسے دے سکتا ہوں. آپ کسی بڑے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، آپ کو اس کی ایک چمچ، ایک رومال، ایک کرسی تک اپنی جگہ پہ ملے گی. بالکل. اس کو آپ کا کمرے کا ہر چیز، واش روم کی ہر چیز اپنی جگہ پہ ملے گی. آپ کو اگر وہاں کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو سیدھا آپ ریسیپشن پہ جاتے ہیں، بتاتے ہیں. وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں یہ فلاء نہیں تھا، یہ آپ کیسے فیس کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا سسٹم ہر جگہ پہ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. ہم اپنے جو اتھارٹیز ہیں ان کو بلیم نہیں کرتے. ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ جناب اپنے سسٹم کو بہتر کریں. ٹھیک ہے، تاکہ ایسا فلٹر لگائیں کہ ایسی چیزیں اس میں سے گزر ہی نہ سکیں. اور جو بی گریڈ پروڈکشن ہے ڈرامہ انڈسٹری میں جو آج کل بڑی عام ہو رہی ہے، یہ اس پر کوئی کنٹرول؟ سر میں کہتا ہوں جو فلٹرز ہیں نا، پانی گندا پتہ نہیں، میرے نہیں خیال کہ عام لوگوں کو شاید کسی نے اس کو ریلیٹ بھی کیا ان چیزوں کو کہ نہیں، شاید میں نہیں. عام لوگ دیکھیں، عام لوگ کون ہیں؟ آپ اور ہم تو چلیں خود کو کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی شعور ہے. ہماری آدھے سے زیادہ عوام ان پڑھ ہے. صحیح. آپ ایک بھوکے کو جو دیں گے وہ کھا دے گا. یعنی اگر ایک ہنگری مین ہے نا، اس کو باسی روٹی بھی اچھی لگے گی. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اور ایک جو برجا ہوا ہے نا، اس کو مرغ مسلم بھی اچھا نہیں لگے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر ایک ان پڑھ بندے کو وہ چیز دیں گے جو وہ ہضم نہیں کر سکتا تو معاشرے میں انتشار کا باعث بنے گا. اچھا، میں پھر ایک بات کہوں گا کہ اپنا ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ اپنا کھانا پینا درست کرو. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہسپتال زیادہ کرو. یعنی اگر آج ہماری قوم گورنمنٹ سے یہ کہنا شروع کر دے کہ ہر محلے کے نکر پہ ایک ہسپتال ہونا چاہیے، تو گورنمنٹ پوچھے گی کیوں، تو لوگ کہیں گے جی ہم تو ریت والا کھانا کھا رہے ہیں، ہم تو سب سٹینڈرڈ کھانا کھا رہے ہیں. یعنی آپ نے وہ کھانا غلط روکنا ہے، نہ کہ ہسپتال زیادہ بنانے ہیں. آپ نے فلٹر ایسے لگانے ہیں، گورنمنٹ نے وہ فلٹر لگانے ہیں کہ ایسی چیز اس میں سے پاس ہی نہ ہو سکے. اچھا، جب وہ پاس نہیں ہو سکے گی تو ایک کامن مین جس کو بیچارے کو شعور ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا دکھایا جا رہا ہے، وہ اس کو بڑی جلدی ایکسیپٹ کرے گا. اس کو جو دکھایا جائے گا اس کو منو ان اڈاپٹ کرے گا. تو یہ جرائم کا پھر باعث بنے گا، معاشرہ خراب ہو جائے گا. آپ ہر بندے کے پیچھے پولیس نہیں لگا سکتے. اگر ایک علاقے کے اندر 5 لاکھ لوگ رہتے ہیں تو اس علاقے میں فوجیوں کے جو پولیس کی جو نفری ہوتی ہے وہ 200-250 سے زیادہ نہیں ہوتی. یہاں تو پھر آپ یہ کریں کہ ہر بندے کے پیچھے ایک پولیس والا لگا دیں، یا پھر آپ اپنا سسٹم ایسا کریں کہ جناب لوگ خود باز آ جائیں اور جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ بھی باز آ جائیں. اب اس بات پہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا
مزید آپ کو میں تھوڑا اس طرف لے کے آنا چاہوں گا کہ ہم کوئی پہلے نہیں ہیں جو اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، اور بھی کافی لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ اچھی طرح بات کی ہے اور اپنی شکایات جو ہیں وہ متعلقہ لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ جو شوبز انڈسٹری سے ریبرٹل آتا ہے یا کوئی رسپانس آتا ہے، وہ آگے سے سارا مدعا ڈالتے ہیں عوام کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں ہم جب تک وہ چیزیں جو لوگ پہلے دیکھتے تھے، جس کا میں یا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یا ان کو یاد کر رہے ہیں بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں جب تک لوگوں کی وہ ڈیمانڈ تھی وہ دیکھتے تھے، ہم وہی چیز دیتے تھے۔ اور جو سرمایہ دار طبقہ تھا وہ بھی پیسہ خرچ کرتے وقت ایسی چیز پہ گھبراتا نہیں تھا۔ اب آپ لوگ جو چیزیں خود دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم وہی آپ کو دکھا رہے ہیں، تو اس میں ہمیں اکیلے کو کیوں آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ ہماری پبلک جو ہے وہ اپنے آپ کو دودھ کا دھلا کیوں ثابت کرتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ ڈاکٹر کو جا کہتا ہے مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو، تو ڈاکٹر لگا دے گا اس کو؟ نہیں، اس کو سمجھائے گا نا؟ ہاں یہ بالکل ڈیفینیٹلی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی تیری جان خطرے میں ہے، خطرے میں ہے، خودکشی حرام ہے۔ ہاں خودکشی حرام ہے، خودکشی جرم ہے، جرم ہے، حالانکہ حرام اور جرم دونوں وہ خود کو کل کر رہا ہے نا، کسی کو تو نہیں مار رہا ہے۔ ہمارے یہاں مرسی کلنگ بھی حرام ہے، پتہ نا؟ باہر کے ملکوں میں غلط جائز ہے، ہمارے نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ ملک اجازت دیتا ہے۔ بالکل مرسی کلنگ کیا ہے؟ ایک بندہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اسے اپنی تکلیفیں برداشت نہیں، تب زہر کا ٹیکہ لگا دیں اس کو۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جا کہتا ہے کہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے، تو آپ ڈاکٹر کو درست کریں گے کہ اس بندے کو درست کریں گے؟ آپ ڈاکٹر کو کہیں گے کہ بھائی جان آپ نے اس بندے کو زہر کا ٹیکہ لیا۔ اس طرح تھوڑا سا یہ تھوڑا چینج کر لیں، جو ہماری شعبہ انڈسٹری وہ یہ کر رہی ہے نا کہ جو ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آ رہا ہے اپنے علاج کے لیے، وہ اس کو کہہ رہا ہے یار تو ٹھیک نہیں ہونا، تو زہر کا ٹیکہ والا۔ ہاں یہی تو بات اس ڈاکٹر کو پکڑنا بنتا ہے کہ بھائی تم یہ کیا غلط چیز پروموٹ کر رہے ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ تم زہر کے ٹیکے کی پروموشن کر رہے ہو، لوگوں کو زہر کے ساتھ جو ہے وہ گلوریفائی کر رہے ہو اس کو کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ ختم۔ آپ زہر بھی چھوڑ دیں، ڈاکٹر نشے کا ٹیکہ لگانا شروع کر دیں کہ تمہیں کے لیے آرام آ جائے۔ بندہ مرتا تو نہیں مرتا لیکن آرام میں۔ آپ کس کا اصلاح کریں؟ آپ اس بندے کی اصلاح کریں گے؟ آپ کا یعنی یہ جواب ہے ایسے شوبز انڈسٹری سے جو جواب دیتے ہیں، واپسی رسپانس دیتے ہیں ان چیزوں پہ، تو آپ کا ماننا یہ ہے کہ وہ غلط ہے اس چیز میں، یعنی کہ وہ غلط ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے نا، میں نے مارکیٹ میں ایک چیز بیچنی ہے تو میں گلوریفائی کروں گا تو بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک بندے نے کار بیچنی ہے، وہ کہے گا دنیا میں سب سے بڑی، دنیا میں سب سے اچھی کار یہی ہے، ٹھیک ہے، باقی سب بعد میں، باقی سب بات تو حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے، جو بھی نمبر 1 کا ٹیگ لے کے کھڑا ہے نا اپنے پاس، نہیں نمبر 1 کہتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے جی دنیا میں ایسی چیز ہے ہی نہیں، حالانکہ ہوتی ہے۔ صابن کے اشتہار آیا، اس نے کہا جی اس سے بہتر صابن پورے پاکستان پوری دنیا میں نہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی ہم جوڑ سکتے ہیں کہ جو پبلک کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ جو پبلک دیکھنا چاہتی ہے، جو ان کی ڈیمانڈ ہے ہم وہ بنا رہے ہیں، تو پبلک گھر بیٹھ کے تو پروڈکشن نہیں کر رہی تھی کہ ان کا اپنا خود کا ویژن تھا۔ یہ چیز ڈیفینیٹلی پہلے کچھ نہ کچھ تھوڑا ہلکا پھلکا سافٹ وے میں انہوں نے دے دیا، دکھا دیا، اور اس پہ لوگوں کا رجحان TRP جس کو کہتے ہیں وہ TRP بڑھ گئی، ٹھیک ہے، انگیجمنٹ بڑھ گئی، ویورشپ بڑھ گئی، تو پھر انہوں نے کہا چلو تھوڑا اگلے نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں اس لیول پہ لے گئے کہ اب وہ پبلک اس چیز کی نشئی ہو گئی، عادی ہو گئی نا، عادی ہو گئی ہے، وہ خود مانگتی ہے۔ اب وہ جب وہی چیز مانگتے ہیں، پہلے والی چیز اب وہ نہیں دیکھیں گے ڈیفینیٹلی، جو پہلے دکھاتے ہیں۔ نشہ جو ہے نا پہلے مفت پلایا جاتا ہے، پھر پیسوں کا دیا جاتا ہے جب وہ بندہ عادی ہو جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو مرضی یہ کہہ لیں اپنا پلہ نہیں جھاڑ سکتے۔ کیوں جھاڑ سکتے ہیں جب آپ خود مجرم ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سسٹم درست ہوگا۔ آپ کے گھر میں پانی گندا آ رہا ہے تو آپ پہلے فلٹر لگائیں گے نا، تو پھر ہی آپ یوز کریں گے، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں گندا پانی پیتے جائیں گے۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے کہ ہماری زیادہ تر قوم ان پڑھ ہے، زیادہ تر لوگ ہمارے معاشرے میں ان پڑھ ہے، وہ ایک کورے کاغذ کی طرح، اس پہ آپ جو لکھ دیں گے وہ چلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس بیچارے کا اپنا تو کوئی شعور نہیں ہے، اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ پھر اس کو پہلے آپ مفت میں دیں گے، بعد میں آپ اسے پیسے مانگیں گے، پیسے کی ٹائم کی شکل میں مانگیں گے۔ میں نے لٹرلی سر ایک میں ایگزامپل آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، آپ اس پہ ذرا اور کلیئرلی بتائیے۔ میں نے اپنے حلقہ باب میں کیس ایسا دیکھا ہے کہ ہمارے اسلام میں جو تعدد ازواج ہے، یعنی پہلی کے بعد دوسری تیسری یا چوتھی شادی، اور جو معاشرے کی ضرورت بھی ہے ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں یہ بہت زیادہ اس کو جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ جنگ عظیم 3 کا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے دبی باتیں ہوتی تھیں یا کچھ بھی ہوتا تھا، عورتوں کو اتنی
परेशानी नहीं होती थी जब तक वो चीज़ हो नहीं रही या हो नहीं गई होती तब तक। अब क्या हो रहा है, ड्रामों में इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा जो है वो किया जा रहा है, औरत को औरत की दुश्मन बनाया जा रहा है, और घर में जो है ना फिर वो इस चीज़ को लेके इतनी ज़्यादा हाइपर यानी कि औरतें हो जाती हैं ड्रामों को ही देख के, और कोई असल कहानी कोई नहीं होती, ड्रामे से ही वो चीज़ें देख के इतनी हाइपर हो जाती हैं कि घर का एक बिला वजह माहौल जो है ना वो टॉक्सिक हो जाता है। मैंने अपने हल्का बाब में ऐसा आप ज्यादा औरतों की बीवियों की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि वो इस चीज़ को फिर अपने जो शोर थोड़े से भी लाइन से हटे हुए होते हैं ना, थोड़ी सी उनकी तबीयत में नजर आता है इस तरह का कोई हरकत कि भाई ये बंदा जो है थोड़ा कहीं बाहर मुंह मारने वाला हो सकता है या है, तो उसके घर में जो औरत ड्रामे देख रही इस तरह की, वो तो घर में टॉक्सिक माहौल बना देती है बहुत ही ज्यादा। असल में खुद को रिलेट करना शुरू हो जाती है ना उसके साथ। हाँ। मैं एक बात बताता हूँ, अभी आप पता नहीं इस बात पे भी बात करना चाह रहे हैं कि ज्यादा बीवियां क्या इसको अगले ये मैं देना चाह रहा हूँ एक तरह से ना यहाँ पे समझ रहे हैं कि अपना नहीं देखें, इस पे हम अगले टॉपिक पहली बात एक बात बता देता हूँ कि पाकिस्तानी मर्द 2 बीवियां अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इजाजत है, वो नहीं कर सकता, वो तो है नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड माशी तौर पे भी नहीं कर सकता, समाजी तौर पे भी नहीं, मजहबी तौर पे कर सकता है लेकिन माशी और समाजी तौर पे नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात है कि औरत कितनी भी नेक हो ना, वो शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करती। ठीक होगी बात। अच्छा, अब बात वही है कि जनाब वो जब टीवी पे देखती इन चीज़ों को तो वो जारी बात है उसको टॉक्सिक हो जाती है उस बात। नेचर बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिकली ड्रामा जो है या कोई भी चीज इतना अफेक्ट कर रहा है कि बेसिकली वो नेचर ऐसी नहीं है, वो किसी मैं वही कह रहा हूँ ना कि लेकिन वो बन रही है। हर किसी की लाइफ में ट्रेजिडीज होती हैं, हर किसी की लाइफ में सेटबैक्स होते हैं, रिजेक्शंस होती हैं। बाद लड़कियां शादी से पहले रिजेक्ट हुई होती हैं, उनको रिश्ता देखने वालों ने रिजेक्ट किया होता है, उनके कुछ सेटबैक्स होते हैं, उनके कुछ नफ्सियाती पहलू होते हैं, तो ड्रामों से जब वो ड्रामों में डाले जाते हैं तो वो समझती कि ये मैं पहले भी बताया, वो समझती मेरी स्टोरी चल रही है। वो उसकी 100 किस्तें भी देखेगी, वो उसकी 200 किस्तें भी देखेगी, आखिर तक देखेगी। अच्छा, अब जो काम उसने किसी पॉजिटिव काम में टाइम देना था, पॉजिटिव काम में टाइम देना था, तो वो क्या कर रही है, वो अपना टाइम उस नेगेटिव काम में दे। तो उसके बाद घर में फिर एक नया मामला शुरू हो जाता है, शक शुबे, तफ्तीशें और अलग, यानी सब कुछ उसके वो ड्रामा यानी कि वो उसके बाई प्रोडक्ट है ना जी। जब आप किसी का ब्रेन मॉडिफाई कर दें तो वो बाकी चीजें बाई प्रोडक्ट है। आप अगर किसी मुल्क की ट्रैफिक को रेगुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इशारे लगाएंगे, पुलिस वाले भर्ती करेंगे, फिर ट्रैफिक रेगुलेट होगी ना। नहीं तो ट्रैफिक वाला तो गाड़ी चला तो कहता मैं मुझे सब जगह चाहिए, मैं जहाँ मर्जी घुस जाता हूँ। सिस्टम में इश्यूज हैं, सिस्टम दुरुस्त करें, गवर्नमेंट सिस्टम दुरुस्त करे। हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, गवर्नमेंट अपने फिल्टर को मजबूत करे, और बाकी जो ताजर है, जो इन्वेस्टर है, जिस तरह उसने तालीम के अंदर पैसा कमाने की कोशिश करता है वो करेगा, वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। शोबिज़ इंडस्ट्री भी इसी चीज़ का नाम है। और जो एक बंदा प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करता है वो भी ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में होता है। तजारत किसी भी तरह की आजकल जो तजारत जिस काम में घुस जाएगी तबाह कर देगी उसको, जिस काम में पैसा घुस जाएगा तबाह कर देगा। जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस में चल रही है उसकी बात हो रही है। नहीं, अगर सही तरीके से चलते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं। मैं एक लफ्जी मतलब यूज़ करता हूँ, इन्वेस्टर, अक्सर इन्वेस्टर की इंटेंशन नेगेटिव होती है, पैसे से पैसा डबल, वो कहते हैं मेरा पैसा रातों रात डबल होना चाहिए। ठीक है, वो जो जिन बंदों को काम पे लगाता, कहता जी जो मर्जी करो, ठीक है, हमें नहीं पता, मुझे मेरा पैसा डबल करके दो। ठीक है, जैसे मिसाल दोबारा दूंगा कि रमज़ान में हम मज़हब को हमारे चैनल बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनको जो प्रोडक्ट वाले होते हैं, जो चीज़ें बेचने वाले के होते हैं, वो कहते हैं जी अपना मज़हब बेचो, अपनी माँ बेचो, बहन बेचो, हमारी प्रोडक्ट बेच के दिखाओ। आजकल ये जो गेम शोज हैं ये भी इसी चीज़ का पार्ट है। पुराने ज़माने में अगर तारक अजीज एक मोटरसाइकिल देता था ना तो अगले का अर्क निकाल के देता था। अब कहते हैं जी ये बंदर की तरह इधर छलांग लगा दो तो मोटरसाइकिल ले लो, तुम्हारी है। हाँ, ये तुम्हारी हो गई है। तो ये सारा फिर वही बात है कि जब ये दौड़ शुरू हो जाती है इन्वेस्टर की तरफ से कि जनाब मेरा पैसा रातों रात डबल होना चाहिए, वो अखलाकियात की परवाह नहीं करता। वो ये नहीं कहता राइटर क्या लिख रहा है, वो ये नहीं कहता डायरेक्टर क्या कह रहा है, वो ये नहीं देखता प्रोड्यूसर क्या कह रहा है। उसको अगले कहते हैं 4 करोड़ लगाओ, 10 हमसे ले लो, तो वो फिर जो मर्जी करता। मैं अब कंक्लूजन की तरफ चलता हूँ और सिर्फ 2 चीज़ें आप आखिरी अपनी जो है ना उसमें बता दें।
ایک کہ جن علماء کرام کا آپ نے 2-4 دفعہ ذکر کیا آپ نے، ہمارے جو ماضی میں ڈراموں میں کچھ تھوڑی بہت بھی ادھر ادھر ہوتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے، احتجاج کرتے تھے، اور وہ چیزیں واپس جو ہے نا وہ ان کا یہاں تو وضاحت دی جاتی تھی یا ان کو ختم کیا جاتا تھا. وہ علماء کرام یا ان کی اگلی نسل کہاں چلی گئی ہے، وہ کیوں نہیں آج اپنا رول ادا کر رہے؟ اور آخر میں صرف یہ کہ اس سارے سینیریو میں جو ہم نے گورنمنٹ کو یا متعلقہ انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو تو جو میسیج دینا تھا دیا، عوام کے لیے خاص کر جو گھر بیٹھی خواتین ان ڈراموں سے انفلوئنس ہو رہی ہیں بہت زیادہ، ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ ہمارے نا معاشرے کے جتنے علماء کرام ہیں بہت اچھے علماء کرام ہیں، پہلے تو یہ سمجھے. صحیح ہے. دیکھیں لیکن اچھے برے لوگ ہر اس میں ہوتے ہیں. اچھا، جب آپ کسی عالم کو ایک پروگرام میں انوائٹ کریں گے اور سامنے اس کے 2-4 لڑکیاں بٹھائیں گے جو اس سے سوالات کر رہی ہوں گی، تو جو اچھا عالم ہوگا تو نظریں جھکا کے اس کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو بہت اچھا عالم ہوگا نا وہ کہے گا میں نے اس پروگرام میں ہی نہیں آنا ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے. تو یہ اچھے پن کی علامت ہے. بالکل. پھر وہی بات ہے کہ گلیمرز نے ہمارے علماء کرام کو بھی پکڑ، پر وہ پھر کہتی ہیں یا مطلب جو ان کی ٹیم ہے یا پیچھے جو شوبز انڈسٹری میں بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ ہماری باتوں کو فیس ہی نہیں کر سکتے، ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، لاجواب ہو جاتے ہیں اس لیے نہیں آتے، ان کو پتہ ہے ہم نے ادھر بیٹھ کے دوتی اتارنی ان کی. نہیں، اب دوتی اتارنے والے مسئلے ختم ہو گئے ہیں. ایک عالم اگر دوپہر 2 بجے سے رات عشاء تک ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں ڈرامے بازی بھی ہو رہی، مذہبی پروگرام سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں ساتھ وہ اینکر اسے ویلیڈیٹ بھی کروا رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے، اس کے بارے میں آپ انگیج کر رہی ہے، اس کو انگیج کر رہی، تھوڑا سا تڑکا مذہب کا لگایا، تھوڑا سا تڑکا ایکٹنگ کا لگایا، تھوڑا سا ڈرامے بازی کا لگایا. اچھا عالم صاحب بیٹھے ہوئے، اس کی بیچ میں بات 15-20 منٹ کی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے. پہلے شروع میں یہی ہوتا تھا، اب کیا ہو رہا ہے، اب تمام فرقوں کے بلائے ہوتے ہیں عالم اور ان کے درمیان میں جھگڑا کروا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اور ہوتی ہے. اور ہر ماہ رمضان میں کوئی نہ کوئی آخری روزوں تک جھگڑا نکلا ہوتا ہے جس پہ وہ علماء کرام اور ان کے جو مکاتب فکر ہے نا اور سوشل میڈیا پہ جو ان کو فالو کرنے لوگ ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہوتے ہیں. علماء کرام جو ہوتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں بھی پروگراموں میں بلاؤ، ہماری ریٹنگ بڑھے، ہمیں لوگ بلائیں، اپنے پروگراموں میں بلائیں، تقریروں کے لیے بلائیں، کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. اچھا رمضان میں کنٹروورسی پیدا کرتے ہیں. دیکھیں پھر وہی بات ہے، پروگرام کا دورانیہ ہے 8 گھنٹے، آپ نے 8 گھنٹے میں کیا دکھانا ہے، کچھ تو دکھانا نا. اچھا مذہب جب رمضان آ گیا تو آپ سب مذہبی ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم یہ پروگرام ثواب کے لیے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ گناہ کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا اللہ نے کہا کہ رمضان آ گیا تو اب کھانا پینے کی فکر نہ کرو اور میری عبادت میں زیادہ ٹائم سرو کرو. وہ تو میں نے کھانا پینا چھڑوا دیا، ہم اسی کھانے کو 4 گنا ذائقہ دار بنانے کے لیے پروگرام شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال یہ اپنا رول اس طرح نہیں ادا کر پا رہے جیسے پچھلے جو بڑے تھے. بھائی جان بات وہی ہے کہ دیکھیں علماء بھی تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا ان کو جب گلیمر ملتا ہے تو وہ کیا وہ اس سے متاثر نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر وہ بیچارے متاثر ہو رہے ہیں، وہ ذمہ دار پوسٹ پہ ہیں بہت، دیکھیں ذمہ دار اور اپنی مرضی سے ہیں، کوئی گن پوائنٹ پہ کسی نے نہیں ان کو علماء کرام بننے پہ کسی نے مجبور نہیں کیا. اچھا میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب وہ گلیمر سے متاثر ہو جائیں گے تو خود اس کا پارٹ بن جائیں گے. وہ چاہے مذہبی پروگرام کے نام، شیطان اپنی چہرے بدل کے انسان کے پاس آتا ہے، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، کبھی اولاد کے روپ میں، کبھی عالم کے، کبھی گلیمر کے روپ میں. عالم کے روپ میں نہیں، شیطان، میں ان کو شیطان نہیں کہہ رہا، نہیں میں بھی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا تو روپ لے سکتا ہے نا ان کا، وہ اس اینکر کا روپ لے سکتا ہے جو عالم صاحب سے سوال کر رہے ہیں. جب ڈرامے یا کوئی بھی چیزیں بنتی ہیں، جب کوئی بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہمارا تو پینل ہے، ہم تو علماء کرام کے پینل سے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، رمضان میں گیم شو کا کیا تعلق ہے؟ کوئی واسطہ ہے گیم شو کا رمضان تھا تو نہیں، پر فرض ہو گیا جیسے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی رمضان میں آپ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور آپ ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں. اچھا میں اس کو غلط نہیں کہتا. اگر ایک اور بات سمجھ لیں کہ آپ 27ویں شب آ گئی ہے، 27ویں شب آ گئی ہے، ایک آپ نے اینکر بٹھایا ہوا ہے، وہ آپ کو رلائے جا رہا ہے، آج گناہوں کی معافی، آپ ٹی وی کے بعد سامنے بیٹھے روئی جا رہے ہیں. بیچ میں وہ کہتا ہے اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا اور وقفے میں کیا آ رہا ہے، لفظ کی مشہوری آ رہی ہے. تو آپ بندے کا ایمان کدھر گیا بتائیں نا، ایمان ختم ہو گیا. اب وہ دوبارہ واپس آیا، اب پھر وہ نئی تمیز بانے کا رلانے کے لیے.
यानी दूसरे अल्फाज में वो भी तजारत कर रहा है। सही है। अच्छा, वो आपको रुलाता है, फिर वक्फा आता है, ईमान गारत करता है, फिर नया ईमान बना मतलब आप ये मतलब हम ये मान लें कि हमारे उलमा कराम वो अब बेबस हो चुके हैं, फितरी उसी रंग में रंगे गए। मैं तो यही कहूंगा उलमा कराम गलत नहीं है, रंगे गए हैं बस। वो चाहते हैं हम इस सिस्टम का हिस्सा भी रहें, और जो थोड़ा बहुत हमारा यानी कि हमारे जितने उलमा कराम है सबके यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी तो दिखाने हैं ना लोगों को। नहीं चैनल है, साथ में ताजर बन गए हैं ना। वही तो बात। कोई कहता जी मैं परफ्यूम बेच रहा हूँ, कोई कहता कपड़ा, कोई कहता मैं नाला बेच रहा हूँ। उनके लिए भी यानी हमारी तरफ से हम यही कहेंगे कि रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपना इस पर रोल अदा करें। अच्छा, यहाँ फिर ये हो सकता है पुराने वाले ड्रामा दे दे सीगे होने वाले नहीं देख दे। कौन? उलमा कराम ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। नहीं, वो कहते जी मैंने फलाने ने कहानी सुनाई है, मैं ड्रामा नहीं देखता। आज भी देख ले, ये मौलाना नासिर मदनी साहब ने एक अपनी तकरीर की है, मेरे पास तुम हो, कहना जी मैं ड्रामा तो नहीं देखा, कहानी मैंने किसी ने सुना दी। ठीक है, तो मैं उसने 1 घंटे की तकरीर कर दी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, वो भी अक्सर पूरे ड्रामे सुना देते, पर कहते यही है मैंने ड्रामा देखा नहीं। हाँ, मुझे किसी ने बताया, मुझे बताया गया, मैंने देखा है। जो आलम बेचारा मशहूर हो जाता है ना यूट्यूब से या मेन चैनल से, वो साथ में तजारा शुरू कर देता है। डेफिनेटली यूट्यूब या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, एल्गोरिथम के साथ चलना पड़ता है, अपनी आपको एंगेजमेंट रखनी पड़ती है, तो चीज़ें तो आपको फिर ना भी देखी हो देखनी पड़ती हैं जी। तो फिर रोल अदा करना बनता है ना। एक जमाना था उलमा कराम कहते थे तस्वीर हराम है, अब खुद तस्वीर का पार्ट है। डेफिनेटली वो तो बड़ा कुछ हराम है। तो इसका सोशल मीडिया में तस्वीर नहीं आती, बहुत कुछ हराम। अच्छा, वो साल में ये देते हैं जी हम दीन फैलाने के लिए कर रहे हैं। चलें, एक ज़िमनी इसमें बात आ गई, मुफ्ती कवी साहब हमारे बड़े शोबिज़ इंडस्ट्री के बड़े महनाज, वो जो है ना मौलवी साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, जो अक्सर इस तरह की चीज़ों पर फतावा जारी कर देते हैं, और ज़्यादा शोबिज़ चल भी उन्हीं के फतावों पे रहा है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि जो मुफ्ती कवि है ना, वो उलमा कराम के चाहत फतेह ठीक है जनाब, इसलिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलें सर, आप आखिरी कुछ लाइंस में जो है हमारी घर बैठी ख़वातीन जो है उनके लिए क्या मैसेज आप देते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री और इसकी दुनिया के मतलब आप उनको कैसे आगाह? देखें जी, मैं ये कहूँगा कि अगर आपके मोहल्ले में आग लगी हो ना, तो हर किसी ने अपना पल्लू बचाना खुद होता है। आप पहले आग वालों को ब्लेम बाद में करेंगे, पहले अपना दामन बचाएंगे जलने से। जहाज़ में लिखा होता है ना, जब आप जहाज़ में जा रहे होते हैं, कहते हैं जी एमरजेंसी की सूरत में पहले खुद को ऑक्सीजन दें, फिर साथ वाले को पहले अपने आप को बचाएं। हाँ जी। देखें, अगर आपकी गवर्नमेंट, आपका माशरा उस पर कदगन नहीं लगा रहा, उसको नहीं रोक रहा, आपका सिस्टम नहीं रोक रहा, तो अल्लाह ने तो यही पूछना तुमने क्या किया, तुमने क्या किया इंडिविजुअल लेवल पे। अगली बात बता दूं कि शैतान पैगंबरों के दौर में भी चैलेंज वही था लोगों के लिए, आज भी वही है। बुराई से बचना हमेशा से मुश्किल रहा है और फ़र्ज रहा है, और आज भी मुश्किल है और फ़र्ज भी है। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में गए तो एक शख्स ने गंदम सूखी ऊपर डाली थी और गीली नीचे डाली थी। आपने कहा इसको मिक्स करो। इसका मतलब ये था कि उस जमाने में भी बेईमान लोग मौजूद थे, हालांकि वो हुजूर के पैरों को उनको देख रहे थे, जिनका हम कहते हैं अल्लाह हमें जो है वो। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि आपने, अगर आपके मोहल्ले में आग लग गई है तो अपना दामन पहले बचाएं। ठीक है, हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि जो चीज़ हमारे दिमागों में पेनिट्रेट यानी मीडिया के नाम पे पेनिट्रेट की जा रही है, हम खुद फ़िल्टर लगाएं ब्रेन में, और वो चीज़ें ना देखें जो चीज़ें हमारे माशरत को, हमारी माशरती ज़िंदगी को तबाह करें। ठीक है, आप अक्सर देखें ड्रामों के अंदर किसी लड़की को किसी गाने पे नाचते हुए निकाह के दौरान या कोई भी सीन चल रहा दिखाया जाता है। ठीक है, आप अपने घर की किसी खातून को कहो कि आप वो किसी शादी पे नाच कर दिया, कभी भी नहीं नाचे। नहीं, इसका मतलब है कि ये उसका कल्चर नहीं है। ठीक होगी बात, वो नहीं नाचेगी। ठीक है, अच्छा, आप किसी औरत को कहें कि किसी अपने घर की औरत को कहें कि बाहर किसी बंदा कोई इनाम बांट रहा है ना महरम, जाओ तुम भी लेकर आ जाओ, वो जाएगी? कभी नहीं जाएगी। तो ये जो गेम शो में औरतें आ जाती है, ये कहाँ से आती है? ये सर, अच्छा, इससे बात ये हुआ कि दिखाया ये जा रहा होता है कि ये जो गेम शो में औरत आई है, ये कॉमन माशरे की औरत है, साथ में उसका शोहर भी होता है, उसके बच्चे भी होते हैं, खुद भी होती है, पूरा खानदान आया। और एंकर के कहने पे वो बंदरों की तरह नाच रहे होते हैं जो उसका मेज़बान होता है। लालच क्या दी जाती है? पैसा, गाड़ी, जेवर, शॉर्टकट, यानी कि सोना ले लें, गाड़ी ले लें,
ساتھ میں ایسے ایسے بیچ میں جگتیں بیچاری عورتوں کو ماری جاتی ہیں جس کو وہ بڑا انجوائے کر رہی ہوتی ہے. ایسی جگت آپ کے گھر کی کوئی عورت کو مارے تو آپ اس کا سر پھاڑ دیں. بالکل ٹھیک ہوگی بات. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آگ اگر معاشرے میں لگی ہے تو پہلے اپنا دامن بچائیں, اپنے آپ کو کنٹرول کریں, تا وقت ہے کہ ہماری حکومت کو ہوش آ جائے, ہمارے نظام کو ہوش آ جائے, ہمارے سماج کو ہوش آ جائے. اگر نہیں بھی آتا تو آپ سے آپ کا اپنا سوال ہونا کہ آپ نے اپنے آپ کو بچایا تھا کہ نہیں بچایا تھا. ٹھیک ہے, یہی بات میں کہوں گا کہ میڈیا سے جتنا میڈیا پہ گند ہو گیا ہے, ہر بندہ اپنے آپ کو بچائے, اپنے پہ کچھ پابندیاں لگائے اور یہ ظاہر کرے کہ جناب میں نے یہ چیز نہیں دیکھنی. ہمارے ایک باس ہوتے تھے, وہ یہ بات کہتے تھے کہ میں ٹی وی پتہ کیوں نہیں دیکھتا. میں نے کہا جی کیوں نہیں دیکھتے؟ کہتے جی میں کہتا ہوں ان لوگوں کو کیا حق ہے کہ یہ میرا وقت برباد کر. صحیح, یعنی یہ جو لوگ ٹی وی پہ آ رہے ہیں ان کو کیوں میں حق دوں کہ یہ میرا ٹائم برباد کریں. ٹھیک ہے, ہم نے یہ حق ان کو دے دیا ہوا. صحیح, کبھی سوشل میڈیا کے نام پہ, کبھی مین اسٹریم میڈیا کے نام پہ, کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی مذہبی پروگرام کے نام پہ. آپ مجھے بتائیں کہ اگر رمضان کے دوران میں کوئی چینل مجرا دکھانا شروع کر دے تو اگلے دن اس چینل کی دھجیاں اڑا کے علماء کرام رکھ دیں, اڑ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان پھر مذہب کا روپ اختیار کر کے, لیکن وہ سر وہ برقع شرقہ پہنا کے وہی کام کر تو رہے ہوتے ہیں نا کسی نہ کسی اور, یعنی وہ مذہب کا صرف تڑکا لگاتے ہیں, ملما کاری کرتے ہیں, پس انداز منظر میں اپنی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں, گوبر پہ چاندی کا ورق لگا کے بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات میرا پیغام یہی ہے کہ اگر بچنا تو آپ نے خود بچنا ہے. یہ جو سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا کا جو طوفان ہے, آپ نے اپنی آڑ خود تلاش کرنی ہے, نہیں تو یہ اڑا کے لے جائے گا آپ کو, اور آپ کی آنے والی نسلیں بیمار, نفسیاتی مریض, جن زدہ پیدا ہوں گی, کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کریں گی. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوان کی پروڈکشن چھین لی ہے. وہ پروڈکٹیو رہا ہی نہیں, کیونکہ وہ ایسے خیالوں میں رہتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ میرا میسج ہے, اپنے آپ کو بچائیں انٹل کہ ہمارا سسٹم, ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ اس کو ہوش آ جائے کہ وہ جناب اس کو روکیں. ہماری گورنمنٹ کو ہوش آ جائے, ہمارے جو معاشرے کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ہوش آ جائے کہ وہ جناب اس طوفان کو روکیں. بہت شکریہ, بہت ہی اچھا پیغام دیا لقمان صاحب نے آج, کہ جو آگ ہمارے ارد گرد لگی ہے یا ہمارے محلے میں گھر میں لگی ہے, اس سے ہم نے اپنا دامن خود بچانا ہے. اور بالخصوص خواتین, کیونکہ زیادہ ہماری پاکستانی شوبز انڈسٹری سے منسلک رہتی ہیں, دیکھنے کے لیے ڈرامے ان کو ہی زیادہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, تو انہی کے لیے سب سے زیادہ ہم جو ہے آج کی اس پوری گفتگو میں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز دیکھنے والی ہو, اور ہر چیز جو ہے وہ اس کو دیکھا بھی جائے اور اس سے کوئی نہ کوئی ایسا میسج یا ایسی جو ہے وہ لرننگ لی جائے جو کہ آپ کی ریئل لائف میں, آپ کی جو فیملی لائف ہے, جو آپ کا سوشل جو فیبریکیشن ہے اس کو خراب کرے. ٹوٹلی جو ہماری ساری گفتگو ہے وہ آپ سن کے اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں, ہمیں بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے, شوبز انڈسٹری ہے, واقعتاً سافٹ کور جو ہے وہ بی گریڈ پروڈکشن کی طرف چل پڑی ہے اور ایسی چیزیں دکھانے لگ گئی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں, کرتی بھی ہیں تو وہ انڈر دا ٹیبل ہیں چیزیں, اور جن کو ہائی لائٹ کرنا ضروری نہیں ہے فی الوقت بھی, اور فار دا سیک آف جو ہے سوشل فیبریکیشن. تو اس سارے جو گفتگو میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون سی جو ہے وہ بات پسند آئی, اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح کے موضوعات پہ بات ہو تو آپ ہمیں اپنی جو ہے وہ رائے سے آگاہ کریں. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. میں بلال شوکت آزاد اور انجینئر لقمان خان صاحب آپ سے انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے. السلام علیکم.